آج کا پروگرام جو ہے وہ ایک نظم تھی جو احمد فراز نے لکھی تھی. مجھے وہ زبانیں نہیں آتی ہے، مجھے وہ دیکھ کے اس کے ایک دو اشعار ہیں جو مجھے پڑھنے پڑیں گے کہ کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں. آج شاعر پہ بھی فرض مٹی کا ہے، قرض مٹی کا ہے، سوری. اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں، خون اترا تمہارا تو ثابت ہوا، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں. اب سبھی بے ضمیروں کے سر چاہیے، اب فقط مسئلہ شاہ تاج شاہی نہیں. یہ جب لکھا تھا احمد فراز نے، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں، اور یہ بہت زیادہ چلتا رہا آن اینڈ آف، بہت جماعتوں نے اس کو چلایا اور یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا تھا. ایک بہت بڑی تعداد تھی اس ملک کی، ان کو نہیں سمجھ آتا تھا. لیکن 26 نومبر کو کچھ ایسا ہوا کہ جس نے اس ملک کی تاریخ کو مکمل طور پر یکسر بدل کر رکھ دیا. یہ میرے جیسی نسل جو اپنی مطلب بڑھاپے کی طرف گامزن ہے، اور میرے سے ہمارے آنے والی جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہیں، ان کے لیے یہ ہم نے جیتی جاگتی آنکھوں سے جو دیکھ لیا ہے، یہ 1971 نہیں ہے، یہ کوئی اور ایسا واقعہ نہیں تھا، یہ ہماری ہوش و حواس میں ہوا، چونکہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ریاست ہی اپنے لوگوں پر گولیاں چلائے گی. ایک ایسا ظلم ہے جس کی داستان جہاں پر جب خون بہا ہے، گولی چلی ہے، تو انفارمیشن جو ہے اس کو آپ کرتے ہیں. اور بڑی مہربانی، میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ جو انٹریکشن ہے، آج مجھے بتایا انہوں نے کہ ہمارے بہت سے زخمی جو ہے 26 کے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو جی بس 26 کے حوالے سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ جو کچھ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے اس ملک کی تاریخ میں. جو کچھ ہم نے 26 کو دیکھا، جب عمران خان صاحب کی کال پہ، جسے فائنل کال کہا گیا تھا، فائنل کال اس لیے کہا گیا تھا کہ ہم وہاں جا کے دھرنا دینا چاہتے تھے. ایک پرامن کال تھی، پرامن طریقے سے جا رہے تھے وہاں جا کے ہم نے بیٹھنا تھا، اور تب تک نہیں اٹھنا تھا تب تک جو خان صاحب کی طرف سے دیے اہداف ہیں وہ مکمل نہ ہو جاتے، وہ ہم اچیو نہ کر لیتے، چاہے ہمیں بھوکا پیاسا وہاں بیٹھنا پڑا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس ساری موومنٹ سے پہلے پورے پاکستان میں، خصوصاً پنجاب میں، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، ان کے کاروبار بند کیے گئے، لسٹیں بنائی گئی تھی اداروں کی طرف سے، سیکورٹی برانچ، اسپیشل برانچ، سی ٹی ڈیز کی طرف سے. پورے 4-6 دن پہلے لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا، مارا گیا، ایف آئی آرز دی گئی، بزنسز بند کیے گئے. تمام ملک میں جہاں ان کا ہاتھ پڑا، وہاں پہ ٹرانسپورٹ جو تھی ان کے مالکان کو یہ کہا گیا، ان کے ٹرمینلز کینسل کیے گئے، ان کے روٹ پرمٹس کینسل کیے گئے. اس کے بعد جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ تھی ان کو یہ کہا گیا، جیسے کیبز تھیں، ٹیکسیاں، ہمارے چھوٹے شہروں میں ٹیکسی سٹینڈز ہوتے ہیں، انہیں کہا گیا آگ لگا دیں گے، یعنی کہ کنٹینر لگا دیے گئے، بند کر دیا گیا. ایک قلعہ بنا دیا گیا ہر چھوٹے چھوٹے پنڈ کو، گاؤں کو، شہر کو. میں پنجاب کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور تو اور کہ انہوں نے کے پی میں بھی یہ کوشش کی کہ وہ جو ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز تھیں ان کو انہوں نے بلیک میل کیا، ڈرایا، اور ان سے یہ کئی جگہوں پہ اناؤنس کروایا کہ جی ہم آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے. آپ یہ دیکھیں جہاں ہماری اپنی حکومت ہے وہاں بھی انہوں نے ایسے پینیٹریٹ کرنے. بہرحال اس کے باوجود ہمارے قائد کا حکم تھا، اور ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ خصوصاً کے پی سے، میجورٹی کے پی سے نکلے. باقی صوبوں نے کوشش کی مگر اس طریقے سے بیچارے نہ نکل سکے، گھروں سے نہ نکل سکے. پنجاب میں تو سختی بہت کی ہوئی تھی نا، آپ کو پتا پنجاب کی سختی مختلف تھی، بہت مختلف سختی تھی. اس کے باوجود پنجاب سے ایک تعداد نکلی، مگر وہ کیونکہ بہت قابل ذکر نہیں ہے، سو اس لیے وہاں سے نکلنا، ایک ایک ضلع کو کراس کرنے کا مطلب تھا 3 جگہوں کے اوپر کنٹینرز پڑے ہوئے تھے، اور پولیس کی بھاری نفریاں، کوئی ریزروز، کوئی ریٹائرڈ، آؤٹ آف سروس، ان سروس، ایوری بڈی واز کالڈ. رضاکار تک بلائے گئے تھے علی بھائی، رضاکار تک بلا لیے گئے تھے کہ جی جو آپ کو پتہ ہے ہر ضلع میں ایک پولیس کی تعداد کے ساتھ 100 لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے لکھوایا ہوتا ہے رضاکار ہیں when you need it، وہ بھی بلائے گئے تھے مار پیٹ کے لیے اور سارے معاملات کے لیے. ہر طرح کی ادارہ اس میں استعمال کیا گیا تھا. بہرحال نکلے. سلام ہے کے پی کو، اور سلام ہے ہمارے کے پی کے ہیروز کو، ان نوجوانوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں. میں اپنا شیخ صاحب ذرا نا اب آگے میں چاہتا ہوں کہ سلمان احمد راجہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی لوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے نا جو زخمی افراد ہیں نا میں ان کو اسکرین پر لوں، وہ آپ لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، شاید آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں، وہ کرنا چاہیں. تو یہ آج کا جو سیشن ہے یہ بیسیکلی وہ مرہم والا سیشن ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کے لیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کو کریں. سلمان بس میں کہہ لوں، بس ایک بات میں کہہ لوں کہ سلام ہے ان بچوں کی ماؤں کو بھی سلام ہے جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے.
جس غیرت کا، جس حمیت کا، جس جذبے کا، جس طاقت کا، جس حیا کا، جس وفا کا انہوں نے عمران خان کے ساتھ ثبوت دے دیا ہے، شاید ہی کوئی ایسی مائیں ہوں جو ایسے بیٹے پیدا کرے۔ ہماری نسلیں ان کی قرض دار ہیں، پی ٹی آئی کا ایک ایک بچہ ان کا قرض دار ہے۔ یہ اس ملک کے بھی ہیرو ہیں کیونکہ حقیقی آزادی کے لیے نکلے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمیشہ سے ہیرو رہیں گے، اور تاریخ ان کو یاد کرے گی۔ ہم ان کے لیے کام آ جائیں، ہم سمجھیں گے کہ شاید یہی بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ ہم ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ہم ان کی ہیلپ کر سکیں، ہم ان کے لیے کمفرٹ پیدا کر سکیں۔ تو یہ ہمارے غازی ہے، وہ جو شہید ہیں، ان کی ماؤں کو بھی سلام ہے، ان کے علاقوں کو سلام ہے، اور ان غازیوں کو بھی سلوٹ ہے جی میری طرف سے۔ چل سلمان اکرم بھائی صاحب، سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اور آپ کا اگریشن اور آپ کا اس وقت جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جب خون بہا ہے، گولی چلی ہے تو حساب دینا پڑے گا. There is a phrase in the US, they say کہ when there is a blood on the roads, somebody goes to jail. Is somebody going to jail? Do you really think that? Do you believe that کہ کوئی جیل جائے گا، کسی کو حساب ہوگا، اس کا حساب لیا جائے گا واقعی میں، کہ یہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوگا جو صرف کاغذوں میں بھر دیا جائے گا اور اس کے بعد ہر کوئی بھول جائے گا چند سالوں کے بعد؟ دیکھیے، یہی تو ہماری جدوجہد ہے کہ ملک میں ہم انصاف کا جو نظام ہے اس کو بحال کریں۔ اس وقت نہیں ہے، اس وقت تو صرف بربریت ہے، اس وقت قانون، عدالت، ہر چیز جو ہے جسٹ فساد۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں واقعتاً انسانی حقوق، انسانی شرافت بلکہ میں کہتا ہوں، وہ بحال ہو۔ اگر ایسا ہوگا، اور جب ہوگا اور یقیناً ہوگا، تو ہم حساب لیں گے۔ ہم نے اس خون کو رائے گاہ نہیں جانے دینا۔ گولی کیوں چلی، ہم اس کا تکرار کرتے رہیں گے، یہ سوال اٹھاتے رہیں گے، اور حساب لیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے، چلے گولی کیوں چلی اب اور کہاں کہاں پر چلی، ابھی ہمیں شاید ہمارے پاس بھی پورے وہ نمبرز نہیں ہیں، ہم نے ایک فائل یہاں پر تھوڑی سی ایک دیر کے چلائی تھی، لیکن میرے ساتھ جو اس وقت جو پہلے جو غازی ہیں، جو کہ شیخ صاحب نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ وہ غازی ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں ملک خالد صاحب۔ وہ اس وقت ہسپتال کے بستر پر ہیں، ان کے سر پر گولی لگی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ بولیں۔ ملک صاحب پلیز، اوور ٹو یو سر۔ السلام علیکم صاحب، وعلیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وعلیکم السلام۔ میرا تعلق دی رپر سے۔ بات کیجیے ہم چاہ رہے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا، گولی لگنے والا، میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں پوچھنا، اور آپ اس وقت کس حالت میں ہیں مجھے پتا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان، آپ اپنے سے بتائیے لوگوں کو، اور پلیز۔ وہاں سے نکلے کیسے؟ جب آپ زخمی ہوئے تو وہاں سے کیسے نکل ہاں، گئے؟ کیسے نکلے؟ مجھے جیسے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر، تو جس طرح اس کو گرایا اس کو میں نے دیکھا ہے، اس کے نیچے میں کھڑا تھا، لیکن وہ مجھے پتہ یہ نہیں چلا کہ وہ زمین پہ گرا یا نہیں۔ اسی دوران مجھے گولی لگائے، سیدھا ہیڈ پہ مارا ہے، لیکن پتہ نہیں میں ہلا ہوں تو تھوڑا کلاس ہو گیا ہے۔ تو پھر دو بندے تھے موٹر سائیکل پہ، مجھے اٹھائے اسپتال لے کے گئے، ادھر اسپتال کے باہر چھوڑا، اس کو پولیس نے گرفتار کیے، اور پھر کشمیر کا کوئی بندہ تھا، اس نے میرا ذمہ داری لیا آپریشن کا، تو پھر میرا آپریشن ہو گیا ادھر اچھا پیمز میں۔ خالد بھائی، گولی کہاں سے چلی تھی؟ مطلب کسی نے سامنے سے آ کے مارا یا کہیں اوپر سے، کہاں سے لگی گولی؟ نہیں سر، اوپر سے مارا ہے، اوپر سے اوپر سے ماری، اور گولی لگی کہاں پر؟ گولی ادھر لگی ہے سر، ہیڈ پہ اوپر۔ زخم تو ابھی ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن میرا جسم جو ہے وہ پیرالائز ہے، دونوں پیر بھی کام نہیں کر رہے اور ایک ہاتھ بھی نہیں کر رہے۔ تو آپ کا جو اس وقت پارٹی کوئی آپ کو مدد فراہم ہے کوئی ہسپتال میں اور باقی جگہوں پر؟ جی ہم نے تقریباً 5 دن پیمز میں گزارے تھے، تو ادھر پولیس ہم کو نہیں چھوڑ رہا تھا، میرا فائل بھی اس نے چرائے، اور پھر ہم رات کے 1 بجے صاحبزادہ صفوت اللہ ہمارا MNA نے، اس نے ہم کو رات کے 1 بجے سے ادھر سے اٹھائے، پشاور لے کے آئے LRH اسپتال میں، تو ادھر تقریباً 22 دن ہم نے گزارے، پھر گھر میں تقریباً 14-15 دن گزارے، پھر ادھر آئے پشاور، پھر اپلیزے کے اسپتال میں ورزش والا جو ہے، تو ابھی ادھر ہے، اور اس کا تقریباً 6,000 روپے کمرے کا دن کا ہے،
बस इधर अभी पड़े, ये तो बोल वो रहे कौन कि पैसे दे रहा है? आप कोई नहीं, हुकूमत आपकी मदद, ठहर जैसे ठहर। जी 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 सलमान अभी साहब अभी प्लीज। वो परसों जी मैं ही पूछ रहा हूँ पार्टी की तरफ से किसका राब्ता है आपसे? सर पहले जो हम आए थे तो 33,000 हमने खुद जेब से पे किए थे, और फिर सुहेल अफरीदी ने, ये CNW वजीर, हम्म। वो आया था, उसने 10 दिनों का पे किया है, लेकिन आगे का पता नहीं। हमारा तो तकरीबन 4 महीने, ये लोग तो बोलते हैं कि आपका 4 महीने तो लग सकता है इधर कम अज कम। खालिद भाई चलिए आप आपको इनकी डिटेल मुझे दीजिएगा। सर नहीं, जी। मेरे पास डिटेल है चलिए मेरे इनकी सब सामने। डिटेल आप दीजिएगा मुझे। सर एक मिनट चल ठीक है। खालिद मैं भाई आपको आपकी 1 मिनट अली भाई, खालिद जी भाई जी आपको 10 लाख का चेक रिसीव नहीं हुआ? जी वो तो हो गया है, लेकिन वो तो हमसे लारेज और उधर लग गए, तकरीबन 12-13 लाख तो उधर खत्म हो गए। अच्छा अच्छा, चले बस ठीक है। और सर 10 लाख का चेक जो है वो जो मेरे सामने लिस्ट पड़ी है उसमें ये अपर दीर PK12 है, खालिद भाई का लिखा हुआ, और आगे सिर्फ ये वाहिद 1-2 लोग हैं जिनके आगे क्रिटिकल भी लिखा हुआ है। तो वी विल बी टॉकिंग टू द चीफ मिनिस्टर टुनाइट, और वो हम उस पर करेंगे जी अरेंज। वो जो एक जो इनिशियल पेमेंट थी 10 लाख की बुलेट इंजर्ड की, वो इनको रिसीव हो गई है, बट पार्टी इनके साथ खड़ी है, और जो कुछ हो सका जहां तक होगा सब करेंगे, आखिर तक करेंगे। डोंट वरी, आई राइट इट। खालिद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मलिक खालिद साहब बिफोर आप जाने से पहले कुछ कोई बात करना चाहते हैं सलमान अकरम राजा साहब से, शेख वकास साहब से और लोगों से कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए। जी बस हम इसका शुक्रगुजार है, और हमारा तो यही मसला है कि अभी इधर तकरीबन साल तक लग सकता है, तो हमको ये बात करनी है कि पार्टी हमको ना छोड़े। बस हमने पार्टी नहीं। अपना आपको नहीं छोड़ेगी, नहीं जान बिल्कुल का नहीं नजराना, छोड़ेगी। पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, बिल्कुल नहीं अगर छोड़ेगी। अगर और जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह हम फिर भी आएंगे। हाजिर हाजिर, पार्टी आपके लिए हाजिर रहेगी खालिद भाई। मैं कल ही आपको लोग मिल लेंगे, पार्टी रहे, बिल्कुल रहेगी। पार्टी ने ऑलरेडी किया है मैक्सिमम जो कर सकते थे, पार्टी और भी करेगी। हम भी बैठे हैं, सारे आपके भाई हैं, बिल्कुल आपको कोई नहीं छोड़ेगा। आप बिल्कुल इसकी तसल्ली रखें, बिल्कुल तसल्ली रखें, कोई नहीं छोड़ेगा। और मैं इत्तेफाक से हूँ भी इस वक्त आपके ही सूबे में मौजूद हूँ। डोंट वरी, इंशाल्लाह हम इसको कायल में ही बिल्कुल, नथिंग टू बी वरीड। वो लिखा हुआ है, जो मेरे पास लिस्ट है उसमें इनके आगे लिखा हुआ है कि ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन, एंड चीफ मिनिस्टर आल्सो रियलाइजेस कि जिन बेचारों के पैरालिसिस हो सकते हैं या आगे हैं, उनको सिर्फ 10 लाख से काम नहीं चलेगा, उनको हम जहां तक उनकी जरूरत होगी हम वहां तक पूरा करेंगे। सर जिसका हाथ और पैर लगाए हो तो 2 महीने 3 महीनों में ठीक हो जाते हैं ना। ये तो पैरालाइज, ये तो आप किस अस्पताल में हो मैं तो खालिद भाई? तकरीबन में शामिल हूँ। कहाँ है सर? आप पैराप्लेजिक कहाँ हैं? पैराप्लेजिक पेशावर हयाताबाद में। बस ठीक किस हो अस्पताल में आप? हयाताबाद सर, इज इन हॉस्पिटल इन पेशावर। अली भाई ये तुसी लिख लेना ना। जी जी मैं मेरे को लिस्ट है अभी। मेरे पास है लिस्ट, मेरे पास बंदा कल ही पहुंच जाएगा ना। जी मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास। अच्छा आखिरी सवाल है मलिक साहब, पार्टी में से कोई मिलने आया है अस्पताल में, कोई तीमारदारी करने? बस नॉट दैट इट्स वेरी। जी जी शांताना गुलजार भी आई थी, और सुहेल अफरीदी भी आया था, और जो ये यूथ का और लेबर विंग मीना का अफरीदी, मीना हुआ थे सर, मीना खान अफरीदी। जबरदस्त। वो नहीं आए। ओके चलो ठीक है, मीना नहीं आपने आया। यूज का चलो ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कोई भी हो हम आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको जल्दी जल्दी रिकवरी दे, आप प्रशास हो, अपने पैरों पे खड़े हो, अल्लाह आपको सेहत दे, खुशहाली दे। आमीन आमीन। थैंक यू मलिक खान साहब। सलमान अकरम राजा साहब, आई मीन बहुत छोटा लगता है अपना आप इन तरह की स्टोरीज देख के, सुन के। I'm not really sure what to say on this. I mean, where are we going with देखिए जी, this? ये स्टोरीज हमने भुलानी नहीं है। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये डेटा इकट्ठा किया, विजुअल्स इकट्ठे किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्टोरी जो अभी हमने सुनी है, खालिद हमारे सामने, अल्लाह का शुक्र है, जीते जागते मौजूद हैं। इनकी स्टोरी को और डॉक्यूमेंट करें, वकास साहब इनका इंटरव्यू करें, इनके विजुअल्स लें, ये हमने भूलने नहीं देना। का हुक्म है कि हमने पूरी दुनिया में हर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को ये मटेरियल भेजना है, उनको बताना है पाकिस्तान में क्या बर्बरियत हुई है, क्या जुल्म हुआ है, अबडक्शंस हुई हैं, टॉर्चर हुआ है, गोली चली है।
یہ خالد بھائی کی بات جو ہے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک ہے، لیکن یہ ایسا ایک واقعہ ہے جس کو ہم نے چھپانا نہیں ہے، اور انسانی حقوق کہیں پہ بھی جب پامال ہوتے ہیں تو یہ تمام دنیا کا کنسرن ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے آگے۔ یو این کو بھی خان صاحب کی طرف سے خط لکھنا ہے، ای یو کو بھی لکھنا ہے، سب ہم نے عالمی جو ادارے ہیں، جو عالمی دنیا ہے، اس کے ضمیر کو ہم نے جھنجھوڑنا ہے۔ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ یہ جو آپ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، جو ویژولز بنا رہے ہیں، جو گفتگو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے ہماری جنگ کے لیے۔ چل بہت شکریہ۔ یہ جبر اور فسائیت کا وہ بدصورت چہرہ ہے کہ جو ہمیں ہمیشہ بتایا گیا ریاست ہماری ماں کی سی، اس حکومت اور ریاست نے اپنے ہی بچوں کے ساتھ جو کیا ہے، یہ نفرتیں ان کے دل سے کبھی نہیں جائیں گی، اور یہی وہ ریزن ہے جس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کمیشن بننا بھی ضروری ہے اور حقائق سامنے آنے ضروری ہے، تاکہ اداروں اور عوام کے درمیان نفرت اتنی نہ بڑھے کہ کل ملک کا نقصان ہو جائے۔ تو یہ بالکل کوئی نہیں بھولے گا، اور انشاءاللہ ہم کسی کو بھولنے بھی نہیں دیں گے۔ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ 26 کے جو غازی ہیں اور شہید ہیں یہ ڈائلیوٹ نہیں ہوں گے، کسی قیمت پہ نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، یہاں پر شاید آپ لوگوں کو پتا ہو، میں آپ دونوں کی موجودگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شہداء ہیں ان کی فیملی جب ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو بولتے ہیں اس طرح کی بات کہ ہمارے ساتھ آئیں بات کریں، وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ آ کر بات نہیں کر سکتے، وہ ان پر اتنا زیادہ دباؤ ہے۔ مطلب اس صوبے میں، جس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پر اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ اگر کہیں پر جا کر بات کی تو ایک شہید ہوا ہے تو اور بھی شہید ہو جائیں گے گھر کے۔ میں اگلے ان کی طرف چلوں گا کیونکہ آپ لوگ تھوڑے سے وقت کے لیے، تو میں چاہتا ہوں جتنی دیر کے لیے آپ ہیں زیادہ لوگوں سے آپ کا تھوڑا سا انٹریکشن میں کروا دوں، اگر آپ لوگ اجازت دیں۔ ایک ویڈیو چلائیں گے اور اس کے بعد ہم اگلے اپنے مہمان کو لیں گے۔ جی، جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا نام بھی بڑا مزیدار ہے، بڑا زبردست ہے، اور انہوں نے قربانی بھی بڑی بہادری کے ساتھ دی ہے، وہ بھی ایک زخمی ہے، اور یہ ویڈیو انہوں نے خود بنائی ہے۔ جی اگر ہم ان کو ایڈ کر سکیں۔ اور عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، اور آپ اپنی کہانی بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا 26 نومبر کی رات۔ السلام علیکم، پروگرام میں انوائٹ کرنے کا شکریہ سر۔ سر یہ میری آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے سر۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی سر، یہ تو مختصر سی تھی۔ میں نے ایک ویڈیو فیس بک پر اپلوڈ کی ہے، جو میں نے صرف واحد میں ہوں جو میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ 1 منٹ میں 5 ورکر جو پی ٹی آئی کے ورکر ہے اس کو گولی لگ جاتی ہے، وہ گر جاتے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی میں نے جو ہے نا میرے پاس ہے، اور میں نے اپلوڈ بھی کیے فیس بک پر۔ 1 منٹ میں 5 ورکر کو گولی لگ جاتی ہے، وہ گر جاتے ہیں، اور یہ اب دیکھ رہے ہیں جس سے خون بہ رہا ہے وہ اس کو لے کے آ رہے ہیں نا، تو یہ پروف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر، آپ کے چہرے پر سر کیا یہ ہوا؟ ویڈیو بناتے وقت مجھے بھی گولی لگی نا سر، مجھے گولی لگی تھی یہاں سے، اور یہاں بلڈ نکلی تھی، یہاں سے نکل گئی تھی، منہ پر مجھے گولی لگی تھی سر۔ یہ 2 سرجری کے بعد جو ہے نا میرا یہ حال ہے۔ علی آئی ہوپ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ہمارا ٹھیک ہے پروگرام سر۔ میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو وہ کہہ رہے کہ 9 مئی کی، اگر 9 مئی کی ہم ثبوت دیکھیں نا، وہ بھی لوگوں نے اپنی خود کی ویڈیو بنائی تھی اور فیس بک پر اپلوڈ کیا تھا، جس کی بنا پر لوگوں کو پکڑا گیا تھا، وہی ثبوت تھا اس کے پاس، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی، وہی ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کو سزائی ملی۔ اور وہ ثبوت، وہ اس ویڈیو میں ایک لڑکا بول رہا ہے 9 مئی کی ویڈیو میں کہ میں توڑ پھوڑ کے حق میں نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی اس لڑکے کو 2 سال سزا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کرتے ہیں اس ویڈیو میں؟ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کھڑکیوں کو توڑتے ہیں اور مجسموں کو توڑتے ہیں۔ یہاں تو آپ سریعام گولی مار رہے ہیں۔ آپ پروف چاہتے ہیں تو ہم موقع کے چشمدید گواہ ہے، ہمیں گولی لگی، آپ دیکھ لیجئے، اور وہ ویڈیو بھی ہے جس میں آپ گولی مار رہے ہیں۔ کیوں؟ احتجاج کرنا ہماری قانونی آئینی حق نہیں ہے؟ پرامن احتجاج ہمارے قانونی آئینی حق ہے، اس کے باوجود آپ نے ہم پر گولی چلائی، اور پھر کہتے ہو کہ ہم نے گولی نہیں چلائی۔ یہ آپ کے سامنے پروف ہے، یہ ویڈیو بھی پروف ہے اور ہم بھی پروف ہے۔ اچھا اتنا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ۔
ابتدائی طبی امداد کہاں سے ملی, کیا ہوا اس کے بعد گولی لگنے کے بعد کا ذرا آپ بتائیے. سر مجھے گولی 3:30 بجے لگی ہے, پوری فکس 3:30 بجے جب مجھے گولی لگی. ایک منٹ, دن بہت کو امپورٹنٹ بات ہے جی, یہ. دن کو یہ وہ والی بات 3:30 بجے. جی سلمان اکرم راجہ صاحب اور شیخ صاحب, یہ وہ والی بات ہے کہ جو مغرب سے پہلے ہمارے شہید جی تھے یہ وہ والے ہیں. اچھا, جو مغرب کے بعد جو شہید ہوئے ہیں رات کے وقت, ان کی تعداد ہمارے پاس ابھی بھی نہیں ہے. دس پرووز کہ مغرب سے بہت پہلے جو ہے یہ گولیاں وہ تو بتاتا ہوں سر. ہوں جب مجھے 3:30 بجے گولی لگی, میرے سے پہلے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو گولی لگی تھی. پہلے گولی 1 بجے ایک لڑکے کو لگی تھی, 1 بجے. تو 3:30 بجے جب, ہاں 1 بجے سے ہی شروع ہوا تھا. جب مجھے 3:30 بجے گولی لگی تو میں ہوش آواز میں تھا, مجھ سے خون بہ رہی تھی, میں شدید زخمی تھا. ابھی بھی میرے سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں. تو میں جو ہے, مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا گیا. جب مجھے پیمس اسپتال لے کے گیا تو پیمس اسپتال بند تھا. وہ کہہ رہا تھا وہاں کے اسٹاف کے, جاؤ بند ہے. پیمس اسپتال دن کو بند تھا. ہماری بہت سے ساتھی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کی موت واقع ہوئی. ٹھیک ہے نا سر. میں نے تو اپنی رومال سے اپنے منہ کو ڈانپ لیا تھا, مطلب جو ہے نا زیادہ خون نہ بہے, ورنہ میرے بھی جو ہے نا اس نے کام تمام کیا تھا ان ظالموں نے. تو مجھے وہاں لے کے گیا موٹر سائیکل پہ, وہاں جو وہ کہہ رہے تھے کہ اسپتال بند ہے. پھر مجھے پولی کلینک لے کے آیا. جب مجھے وہاں لے کے آئے اور مجھے ایمرجنسی جو میں وارڈ میں داخل ہوا, میں نے وہاں ایسے منظر دیکھا کہ میں حیران ہو گیا, میں اپنے آپ کو بھول گیا. اتنا جو ہے نا ہمارے ورکر پڑے تھے خون میں لت پت. تو مجھے کرسی پہ بٹھایا گیا. میں اتنا شدید زخمی تھا, اتنی جگہ نہیں تھی کہ مجھے کسی بیڈ پہ لٹائے تھے. مجھے کرسی پہ بٹھا کے مجھے ڈرپ لگایا گیا. مجھے گولی 3:30 بجے لگی تھی اور میرے اسٹریچز 8 بجے ہوئے, 5 گھنٹے لیٹ, کیونکہ ڈاکٹر نہیں تھے. ایک ڈاکٹر نے BBC کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ میں نے ساری عمر میں اتنی سرجری نہیں کی جو میں نے اس رات کی ہے. یہ ثبوت نہیں ہے. اور جو شام کے بعد جو اندھیرے میں ہوا ہے, وہ ورکر بھی غائب ہے, وہ شہید بھی غائب ہے. یہ جو جتنی زخمی ہے نا, وہ دن کو جس کو گولی لگی ہے وہ گھر پہنچ گئے ہیں. رات والے مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گئے, وہ غائب ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب عمران صاحب ایک منٹ دیجیے مجھے. یہ جی شیخ سر. صاحب اور سلمان صاحب دونوں سے میرا سوال ہے وقتاً, آپ دونوں سے جو پہلے دن سے, ناؤ ڈو یو ریئلی تھنک کہ 13 لوگ ہی شہید ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اب یہ باتیں سن کر کے واقعی میں صرف 13 لوگ ہی شہید ہیں؟ دیکھیں, اس میں علی بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں, ہم سمجھتے کہ صرف 13 شہید ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی اور شہادتیں اور ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک مسنگ ہیں, مگر ہمارے پاس قوائف نہیں ہے. 13 شہداء ہم تب ہیں جن کے قوائف ہمارے پاس موجود ہیں, جن کی میتیں ہیں, جن کے لواحقین آئے ہیں, انہوں نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں, وہ دفنا دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو اگر اور ہمارے جو شہداء ہیں, دیکھیں اسلام آباد شہر میں پورے پاکستان سے, KP سے, پنجاب سے کچھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں یہاں کام کرتے ہیں, وہ یہاں رہتے ہیں, وہ 3 مہینے نہ واپس گھروں میں جاتے ہیں اور نہ ٹیلی فون پہ کوئی اتنا ریگولر بات کرتے ہیں. بہت سے نوجوان ایسے تھے جو جب KP والے آئے تو پھر اسلام آباد سے بھی بہت سے نوجوان ان کے ساتھ شامل ہوئے. اور وہ آہستہ آہستہ, یہ ہم نے ہمیشہ کہتے ہیں, رائے صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, کہ یہ چیزیں حتمی نہیں ہیں, یہ نمبر حتمی نہیں ہے, مگر ہم کوئی بھی اور نمبر اس وقت تک کلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی مجھے آ کے نہ کہے کہ میرا بیٹا ہو گیا ہے یا میرا بیٹا مسنگ ہے. تو وہ جیسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ خان صاحب کے حکم پہ دوبارہ بھی وہ ڈرائیو شروع ہوئی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ مور مسنگ پیپل, اس پہ کام ہو رہا ہے. جیسے جیسے لوگ کلیم کرتے جائیں گے, ہم نے اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں, آپ لوگ موجود ہیں, ہمارا سوشل میڈیا موجود ہے, سو یہ نمبر حتمی نہیں ہے, تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. یہ صرف وہ کلیم کریں جو ہمارے پاس ہے. سر مین پوائنٹ بات, سر میرے ایک بات سنیں. جب ہمیں پولی کلینک سے جو ڈاکٹرز نے ایمبولینس والے کو بتایا کہ یہ شدید زخمی ہے, اس کو پیمز منتقل کرو, بعد میں پیمز اسپتال کھل گیا تھا نا, تو ایمبولینس والوں نے میرے ساتھیوں کے سامنے کھل کے بتایا کہ بھائی زخمیوں کو ہماری گاڑیوں ایمبولینسوں سے اتارا جا رہا ہے, اور ہمارے ایمبولینس والے جو ڈرائیور ہے اس کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے.
تو اس نے بولا جو بھی ہے لیکن اس کو لے کے جاؤ. تو جب مجھے ایمبولینس میں بٹھایا گیا تو ایمبولینس والوں نے کھل کے کہا کہ آپ کو ہم بیچ راستے میں اتاریں گے کیونکہ ہم تمہیں پمس اسپتال گیٹ تک نہیں لے کے جا سکتے ورنہ آپ گرفتار ہو جائیں گے. تو اس نے مجھے بیچ راستے میں اتارا اور وہ بھی سب ہمارے ساتھیوں کو کہا کہ یہ اکیلا آئے گا, کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں آئے گا ورنہ اس کا خیر نہیں ہے. تو مجھے چلو پاس پر اتارا گیا. اچھا عمران ایک منٹ, اب آپ نا, میں سلمان صاحب سے ایک سوال. سلمان صاحب, ہم نے پٹیشن تو فائل کی ہوئی ہے, ایک قانونی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پٹیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وہ پٹیشن کیا فائل کی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس 26ویں ترمیم کے بعد, عدلیہ کی اس حالت کے بعد, یو آر دا کسٹوڈین آف دا لا, یو آر ون آف دی فائنسٹ برینز آف دس کنٹری, آپ کو لگتا ہے کہ عدالت انصاف کر سکے گی, اور ہماری پٹیشن بھی کیا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں پلیز. دیکھیں یہ سوال جو ہے, یہی تو سوال ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہماری عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے یا وہ انصاف کر سکے گی یا اس کے سامنے شواہد آ سکیں گے, لیکن اس کے باوجود ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے, اور حالات بدل جاتے ہیں. ہم نے چیز فائل کر دی ہے, یہ رہے گی, اس کو ہم چلاتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا, حالات نہیں بدلتے. لیکن اس دوران جو آپ کام کر رہے ہیں, جو آج کا سیشن ہے, یہ بہت ہی اہم ہے, یہ انویلیوبل ہے, یہ ہے ہماری ایک ٹیسٹمنی جو ہمیشہ کے لیے ہے. آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کو محفوظ رکھیے گا, ان کا سب ٹائٹل بھی بنائیے, ان باتوں کو ہم ہوئے نہیں دیں گے کسی کو, ہم پوری دنیا کے سامنے یہ لے کر جائیں گے جو اس ملک میں ظلم ہوا ہے, جو ہمارے بچوں پر, ہمارے بھائیوں پر گولی چلی ہے, جو ان کو تکلیف ہوئی ہے, جو آج میں حالت دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے جو بھائی بیٹھے ہیں عمران بھائی, یہ دل میرا جو ہے وہ رو رہا ہے. ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اس جنگ کو لڑتے رہیں گے. یہ جنگ چاہے ہمیں 10 سال میں لڑنی پڑے یا 10 مہینے میں لڑنی پڑے, ہم لڑیں گے. حالات بدل جاتے ہیں, تاریخ نیا موڑ جاتی ہے, اور آج کا جو مظلوم ہے کل اس کو انصاف مل سکتا ہے. اس لیے آپ ہمت مت ہاریے, کھڑے رہیے, ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں اور ہم لڑتے رہیں گے. عارف نجمی صاحب ہیں, ایک ہمارے ویور ہیں, ان کا ایک سوال ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے FIR کیوں نہیں کٹوائی نومبر 26 کی؟ دیکھیے FIR نہیں کٹ رہی تھی. سب سے اچھا کیس جو ہمارے پاس ویل ڈاکیومنٹڈ تھا وہ انیس ستی شہید کا تھا. اس کی فیملی نے کوشش کی, FIR نہیں کٹی, وہ پھر عدالت گئے CRPC سیکشن 22A 22B کے تحت, وہاں بھی FIR نہیں کٹی. پھر ان کی فیملی کو ہم نے KP خیبر پختونخوا موو کیا, وقاص صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے باوجود ان کے خاندان پہ جبر ہوتا رہا, ان کی بہنوں کے گھر یہ پہنچ گئے, اور بالآخر ان میں سے کچھ نے آ کے عدالت میں بیان دے دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس مقدمے سے, ہمارے بچے کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. لیکن ہم نے ابھی بھی اس مقدمے کو نہیں چھوڑا. لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے ایک ہم نے بڑی کمپریہنسو پٹیشن عدالت میں فائل کی بھی ہے, اس کو ہم چلاتے رہیں گے, اس کو ہم اپنے طریقے سے چلائیں گے. وہ پٹیشن ہے اور کیات لکھتی ہیں, تمام نام ڈال دیے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن کی پٹیشن اپنا رنگ دکھائے گی. تو ایسا نہ سمجھیں کہ ہم نے FIR کٹوانے کی کوشش نہیں کی یا FIR نہیں کاٹنا چاہتے تھے. یہ اس ماحول میں یہ ہونا ناممکن تھا. اس میں علی بھائی اگر آپ اجازت دیں تو بالکل جی پلیز بڑے بہترین الفاظ میں اور بڑے بہترین طریقے سے بتا دیا. دیکھیں ہوا یہ کہ پوسٹ مارٹم نہیں کر رہے تھے, جیسے عمران بھائی نے بتایا کہ ہاسپٹل بند تھے, کارڈن کیے ہوئے تھے, بندوں کو لے جایا نہیں جا رہا تھا, بندے گرفتاری کے ڈر سے وہاں سے بھاگ رہے تھے. تو کیا ہوا, ہمارے میجورٹی جو شہداء تھے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا. جس انیس ستی شہید کا رائے صاحب ذکر کر رہے ہیں, یہ واحد ہماری وہ ڈیڈ باڈی ہے جس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے, یہ اپنے ذہن میں رکھیے. اور وہ بھی کیونکہ سر ہماری جب اسٹیچر میڈیکو لیگل سر ہمارے جب اسٹیچز ہو رہے تھے تو ہمیں نشہ بھی نہیں دیا گیا. یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے سر. بس یہ جانور ہیں, یہ بتانے میں بہت آسان ہے لیکن نبھانے میں بہت مشکل ہے. نہیں یہ بڑا ہمیں مشکل ہے. نشہ بھی نہیں دیا گیا بغیر دیکھیں کسی بھی اینستھیزیا کے بغیر, ہاں یس بغیر اس کے ان کا وہ جو ہے وہ اسٹیچز کیے گئے. جی شیخ صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. سوری میں سر یہ بتا رہا تھا, اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو صحتیاب کرے, اور جس اذیت سے یہ گزرا ہے رب اس پہ مہربانی کرے, اس کے لیے خیر کرے. بات یہ ہے کہ میڈیکل لیگلز نہیں ہو رہے تھے. جتنے ہمارے دوست ہیں جو وہاں سے آئے ہیں ان کا MLC نہیں ہو سکا, کیونکہ یہ تو obviously they feared for their life. کسی کو ادھر بلٹ لگی, کسی کو ادھر بلٹ لگی. پاکستانی قانون کے مطابق MLCs, میڈیکل لیگلز, پوسٹ مارٹم یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں.
کیس پروسیڈ کرنے کے لیے. پہلے تو ہمیں وقت لگا کہ یہ ڈھونڈتے ہوئے کہ ہمارے کتنے لوگوں کے پاس MLCs ہیں, کتنوں کے پاس پوسٹ مارٹمز ہیں. جب ہم نے دیکھ لیا کہ وہ تو حالات ہی ایسے تھے کہ ہاسپٹلس کے دروازے تو ان پہ بند کر دیے گئے تھے. جو میں آپ کو پہلے بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا نا علی بھائی, وہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو پہلا سنجانی جلسہ ہم نے کیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ اس جلسے کے حوالے سے مجھے یاد ہے وہ کلپ بڑا وائرل ہے, مجھے ٹاک شوز پہ انہوں نے, اور وہی موقع پہ میرا انٹرویو تھا. They had conveyed, the deputy commissioner of Islamabad had conveyed to all the hospitals کہ آپ نے ان کے کسی زخمی کو ٹریٹ نہیں کرنا. یہ آپ کی ویڈیو تھی, آپ کا ویڈیو پیغام تھا اس پر, ویڈیو کا پیغام. مطلب پہلے آپ سوچیں وہ صرف ایک جلسہ تھا, یہ تو احتجاج تھا, وہ تو ایک ایونٹ تھا کہ آنا ہے, جلسہ کرنا ہے, چلا جانا ہے. اس پہ بھی ان کا پلان تھا, اور انہوں نے باقاعدہ ہر ہسپتال کو کہا تھا کہ ان کے زخمی آئے تو ان کا علاج نہیں کرنا. یہی کام انہوں نے اس دن کیا. باقاعدہ طور پہ اس حکومت نے ایک ایک ہسپتال کو, ایک ایک کلینک کو, ایک ایک ڈاکٹر کو پابند کیا, جس طرح یہ کر سکتے تھے کہ آپ نے نہ علاج کرنا ہے نہ ان کو ٹریٹ کرنا ہے. اس میں کاغذات نہیں تھے, MLCs نہیں تھے, پوسٹ مارٹم نہیں تھے. اس کے بعد بہت سے دوست, وہ جس پریشر کا آپ نے ذکر کیا ہے, جس فسائیت کا آپ نے ذکر کیا ہے, جس جبر کا آپ نے ذکر کیا ہے, وہ جو ہیرسمنٹ ہے, اس کی وجہ سے میجورٹی لوگ آگے آنے کو تیار نہیں تھے. لوگوں کے اس میں تھا کہ ایک شہید ہو گیا ہے, ہم دوسرے کی زندگی. پھر جو بلٹ انجریز والے تھے, ان کو یہ تھا کہ اگر ہم سامنے آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ اگر کئی مقدموں میں نام ہمارا نہیں ہے تو دہشت گردی کے مقدموں میں ہمارا نام نہ ہے. تو یہ پریشانیاں لوگوں کو رہی ہیں. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ سیٹل ہوئی ہیں. پٹیشنز ہماری طرف سے ہو گئی ہیں, زخمیوں کے حوالے سے بھی, جیسے رائے صاحب نے آپ کو بتایا, شہداء کے حوالے سے بھی. یہ جو میتیں ہیں, جو شہادتیں ہیں, یہ دبائی نہیں جا سکتی. آج نہیں تو کل یہ ضرور پکڑے جائیں گے اور یہ ضرور قانون کے شکنجے میں آئیں گے, یہ بچ نہیں سکیں گے. بس ہم نے ان چیزوں کو زندہ رکھنا ہے, بات صرف یہ ہے. عمران, اب آپ مجھے بس آخری بات بتا دو بیفور میں, اس سے پہلے کہ اس کو ختم کروں سیشن. سر میں جو ہے نا شیخ وقاص سر میرے سامنے ہے, میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ضرور. جو ہمارے زخم ہے, ہمارے سارے دان ٹوٹ چکے ہیں. جو فنڈز تھا پہلے بھی ہمارے خالد بھائی نے بتایا, تو وہ جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ اتنی پوری نہیں ہو سکتی نا. تو برائے مہربانی ہمارے فنڈز جو ہے نا بڑھا دی جائے. ہم مالی امداد نہیں چاہتے, کم سے کم ہمارا علاج جو ہے نا وہ ان سے ممکن نہیں ہے. ہمارے 2-3 سرجری اور ہوں گے, سارے دان جو ہے نا وہ ضائع ہو چکے ہیں. تو 10 لاکھ روپے سے تو تقریباً مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 1-2 سرجری کرے. سر 10 مل گئے آپ کو, 10 تو مل گئے سر, لیکن ہمارے بہت ابھی بھی علاج باقی ہے سر. بس ٹھیک ہے. اب ہم سب کرتے ہیں. میں تو دستا گل یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نال اس دن بھی میٹنگ ہو رہی تھی, اینڈ ہی ہمسیلف ریئلائزز کہ کئی لوگ ہیں جو صرف ون ٹائم علاج سے یا 2 مہینے کے علاج سے نہیں, ان کے علاج چل رہے ہیں 8-8 مہینے, 10 مہینے ایٹماسفیئر انجری ہے. اور میں ابھی جب ان سے بات کر رہا تھا عمران بھائی سے, تو وہ لسٹ میرے سامنے پڑی ہے گن شاٹس والوں کی. ان کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ سیویئر انجری, مطلب وہ ساری ہمارے پاس موجود ہے. جی سر, اور بالکل ہمیں اس کا ادراک ہے. میں چیف منسٹر صاحب آلریڈی اس پہ کر رہے ہیں, اور ہم انشور کریں گے کہ جب تک ان کا علاج چلے گا پارٹی ان کا علاج کرائے گی. شکریہ سر. اچھا عمران, آپ نے کچھ اور بات کرنی ہے, کوئی اور کہنا ہے اس کے علاوہ؟ کوئی سر ہمارا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی عمران خان کال دے گا ہم نکلیں گے. ان سے پہلے سے ہمارا زیادہ جذبہ ہے, ہم نکلیں گے انشاءاللہ, نکلیں گے ہم. یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ ڈر گئے, ہمارا جذبہ ان سے پہلے سے زیادہ جو ہے نا زیادہ ہے سر. اللہ آپ کو ہمت دے, اللہ آپ کو خوش کرے. اور آپ کو سلام ہے, آپ کو سلام ہے. ہاں چلیں, ان کی ایک ویڈیو ہے عمران صاحب کی, وہ میں چلا دیتا ہوں, اور اس کے بعد ایک اور ہے میرے ساتھ گیسٹ, تو اگر آپ لوگ پلیز میرے ساتھ ہی رہیے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. علی مجھے اجازت دیں, مجھے ایک اور پروگرام میں جانا ہے, وہ میرا ٹائم تھا پہلے. ٹھیک ہے. مجھے ایکچولی اس کا نہیں پتا تھا کہ ہم کتنی دیر یہ کریں گے, تو وہ میں آئے ہیں کیمرہ لے کے لوگ آئے ٹو another program. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. یہ آپ پلیز ریکارڈ کیجیے گا, دس از انویلیوبل جو آپ کر رہے ہیں, یہ بہت ہی اہم ہے, اس کو پرزرو کیجیے, اس کو سب ٹائٹلز بھی دیجیے گا. جی ٹھیک ہے, بالکل کرتے ہیں. بہت شکریہ. دس از سٹیزنز ٹیسٹیمنی, اور یہ فار ایور ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا اس ٹیسٹیمنی کو. تھینک یو. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو شیخ صاحب, تو ساڈے نال رہو ہم تھوڑی دیر تے. میں تھوڑے نال بیٹھا,
चलो ठीक है, मैं आपको एक वीडियो करवा दूं और उसके बाद एक मेहमान और है, और उसके बाद मैं आपको, आप लोग जो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं ना, तो मेरी तारीफ ना करो, मैं कुछ नहीं कीता डेटा इकट्ठा करने, लेकिन जिन्होंने किया मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को तो आ सकेंगे सामने, कुछ लोग जाहिर है वो नहीं आना चाहेंगे, और उनको हम वैसी ताज़े तहसीन पेश कर सकते हैं, क्योंकि इस डेटा इकट्ठा करने के पीछे जो मेहनत है, जो रातें जागी हैं, जो खौफ और उसमें किया है, इसकी भी कोई मिसाल नहीं है। इन लोगों तक जिस तरह रीच आउट किया है, मैं चाहता हूँ वो लोग खुद अपनी स्टोरी बताएं, लेकिन एक वीडियो है कि अगर वो मैं जल्दी से चला दूं, ये इमरान खान साहब जो भी थे हमारे साथ, उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। पेशावर कातिलों, तुम सिपाही नहीं, दैट्स वी स्टार्टेड द प्रोग्राम। ये वाली वीडियो थी वो, जो वो कह रहे थे कि एक मिनट में 5 लोगों को जो गोलियां लगी, और ये आप देख सकते हैं ये दिन दहाड़े था, ये तमाम चीजें जो हो रही थी, ये रात का अंधेरा नहीं था, ये लाइटें बंद करके कुछ नहीं था, ये कत्लो गारत जो थी वो दोपहर 1 बजे से शुरू हो चुकी थी, प्रॉब्लली शायद इससे पहले भी इमरान साहब के मुताबिक। अच्छा, मैं ना हमारे साथ एक डेटा जिनके पास बहुत ज्यादा मौजूद है उनको मैं साथ में लेता हूँ, जुबैर अहमद कुरैशी साहब, और साथ में हमारे मेहमान भी हैं हमारे साथ, शुएब खान साहब एक और इंजर्ड है, और मैं चाहता हूँ कि दोनों को अगर आप स्टूडियो में जो है आप ऐड कर लें इन दोनों को, तो प्लीज। शुएब खान साहब जी, शुएब खान साहब बन्नू से इनका ताल्लुक है जी। शुएब खान साहब बताइए आप, और जुबैर साहब आपका शुक्रिया आपके भी आने का जी। जी शुएब बताएं आप। वालेकुम अस्सलाम जी। शुएब सर जी, मैं 26 नंबर पे लग गया था, रात को 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो राजा अस्पताल में, उधर जिना अस्पताल में लेकर गए थे, 2 बाइक वाले थे वो, हमने उसको हमें बाइक पे लेकर जिना अस्पताल ना राजा जिना अस्पताल पे ले गए थे। आपको गोली लगी थी, क्या हुआ था? जी, हमारे इधर गोली लगी थी, एक गले पे इधर सीधा, और एक गोली कंधे कहाँ पे पर लग लगी गई। आपको? कहाँ पर, किस इधर एक मकाम पर गोली लगी? 26 नंबर पे। 26 नंबर पर किस दिन? 26 नवंबर वाले दिन? नहीं जी, मेरे 25 सोमवार का दिन था। अच्छा सोमवार का दिन था, उसको रात से ओके। पहले, रात को 10 तो रात में साढ़े 10 आपको बजे। रात में गोली लगी थी? जी, 10:30 बजे का टाइम था। ओके, रात 10:30 तो बजे। जिना ओके अस्पताल ठीक है। ले गए थे, उधर पट्टी की थी, लेकिन वो कह रहे थे कि ये सरकारी केस है, हम आपको इलाज नहीं कर सकते, और प्राइवेट अस्पताल था। तो पूरे उधर से एम्बुलेंस वाले हमको 11-22 वाले लेकर गए थे जिना अस्पताल। जिना अस्पताल वाले उसको कह रहे थे, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था एम्बुलेंस में। वो कह रहे थे कि कौन सा लवारिस लाश को इधर ले आए तुम लोग। पहले तो 11-22 को बहुत डांटा एम्बुलेंस वालों को, फिर हमारा इलाज नहीं कर रहे, कह रहे थे को एक एक्सरा करो और दूसरा एक्सरा करो। तकरीबन मेरा ऑपरेशन 2 बजे तक था। 2 बजे के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। मैंने 10 साथ खुद किया, मेरे साथ कोई नहीं था। तो फिर 2 बजे के बाद हमारा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद हमारे 3 दिन तक हमारे साथ पुलिस वाले बैठे थे, कह रहे थे कि तुम दहशतगर्द हो, तुम नहीं जा सकते। हमारा आईडी कार्ड सब कुछ वो ले गए थे कि तुम दहशतगर्द हो, तुम नहीं जा सकते, आपके ऊपर पर्चा है। फिर उसके बाद जो 27 नवंबर की रात अच्छा, को जो दहशतगर्द क्यों कत्लेआम, कह रहे थे आप? क्यों कह रहे थे कि आप दहशतगर्द हैं? क्यों? कह रहे थे कि तुम इस्लामाबाद पे कब्जा करने के लिए आए थे तुम लोग। ये कौन कह हम रहा हम था? हाँ, हम 3 लोग वहाँ हॉस्पिटल में थे। एक बच्चे को तो गोली इधर लग गई थी, इस साइड से निकल गई। उसका तो ओ, ऑपरेशन भी नहीं कर रहा था। कह रहे थे कि इसको छोड़ दो, सिर्फ दर्द का एक टीका लगा रहता था, बाकी रात दिन वो चीख कर रो रहा था। वो छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 8-9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था। और एक बार जवान था, उसका पाँव लग गया था। मेरा तो सर्जरी उस लोगों ने की, लेकिन उन लोगों का सर्जरी भी नहीं करवा रहा था, सिर्फ टीका लगवा रहा था। 3 दिन तक सिपाही पुलिस वाले हमारे ऊपर बैठ रहे थे कि तुम लोग दहशतगर्द हो, तुम पे पर्चा कटेगा। उसके बाद जो 27 नवंबर की रात जो कत्लेआम हुआ था, तो उसने अस्पताल खाली करवाना था। हमको 11:30 बजे अस्पताल से निकाला कि जाओ तुम यहाँ से, अस्पताल से निकाला ऐसे। तो फिर 11 बजे के बाद हम इधर पेशावर में आ गए थे, रीडिंग अस्पताल में। तो उसके बाद इधर इलाज कर रहा था। अभी एक ऑपरेशन बाकी था, वो 1 तारीख पे इधर एक ऑपरेशन बाकी था, गले ना वो हड्डी वाले था, कंधे वाला, वो किया था 1 तारीख पे। सीएम साहब भी आया था। ओके, तो आपको इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो कहाँ से मिली? फिर आपको किम्स अस्पताल में मिली? जी, उधर एक बाइक वाले तो हम इब्तिदाई
राजेश पटना जिनास पत्थर लेके आए थे। जिनास पत्थर ने सिर्फ पट्टी करवाई थी क्योंकि इधर से खून बहुत ज्यादा बहा रहा था, ये गला से हमारा पूरा काट हो गया था। शुएब आपको एक गोली लगी थी या ज्यादा गोली लगी थी? जी 2 गोली लगी थी, एक इधर और कैसे कंधे पे लगी थी? स्नाइपर शॉट था, किसी ने ऊपर से मारा था या सामने से, कैसे हुआ था? जी ऐसा लग रहा था कि इधर से लग गई थी, थोड़ा सा नीचे निकल गई थी, कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर से लग गया हूं मैं, तो लेकिन ये ऊपर शेख से साहब वैसे इसका कोई मतलब स्नाइपर शॉट है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨਾਈਪਰ ਸ਼ਾਟ ਹੈ। ਯੈਸ, ऐसे ही था। और आप क्या कर रहे थे जिस वक्त आप गोली लगी? आप कोई इकट्ठे वहां पर एक जगह पर इकट्ठे हुए थे? कोई हम ये प्लान कर रहे थे कि आपको तो रात हो गई थी, किधर सोएंगे, हमारे पास सोने ओके। की कोई जगह नहीं थी। इसी प्लेन में गए, 2-3 बंदे हमारे दोस्त थे, लेकिन वो भी इस टाइम हमसे गायब हो गए थे जो गोली लग गई थी। हमारे साथ 2 दोस्त थे, लेकिन वो भी इस टाइम गायब हो गए थे जब उसने फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी उस टाइम। आप बेटा किसी काफिले का हिस्सा बन के गए थे या खुद गए थे, अपने शौक से गए थे? नहीं, यहाँ पे काफिले के साथ गए थे, लेकिन वो हमारा काफिला था वो नीचे था, हम पुल के ऊपर गए थे, ऊपर चले गए थे, उस ठीक है। उस साइड पे। अच्छा, अब शुएब आप ये बताओ कि आपको हुकूमत ने और पार्टी ने कोई मदद आपकी की आपके इलाज में और तमाम चीजों में, कि नहीं कुछ भी हुआ अभी? नहीं, अभी तक कुछ तो कुछ किया? नहीं हुआ। आपको कोई चेक मिला है? नहीं, चेक नहीं मिला। अब मैं कोई बता पैसे देता नहीं मिले? मैं दस देना चाहूंगा। ओके। चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, सीएम साहब मिले थे आपको? हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उसने 50,000 रुपए दिए। हाँ हाँ, मैं सुन लेता मेरी बात। चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए थे हॉस्पिटल अगले दिन ही, ओके। और वो जाके इन नौजवान को मिले भी थे, क्योंकि आई रिमेम्बर ये इंजरीज मुझे याद है, और वो उस वक्त उन्होंने फौरी अपनी जेब में से निकाल के दे दिए। देयर आर 22 बुलेट इंजर्ड पर्सन्स जिनकी डॉक्यूमेंटेशन अभी प्रोसेस में है, उनकी लिस्ट हमारे पास पहुंच चुकी है, और शुएब भाई जो है ये उस लिस्ट के अंदर है। 1-2 दिन में 22 और लोग हैं इनके समेत, ये इनको 10 चेक पहुंच जाएगा, और उसके बाद भी अगर जरूरत होगी तो पार्टी उनके साथ होगी। ही इज ऑलरेडी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं लिस्ट रख के बैठा हूं मेरे सामने। ओके, बिल्कुल ठीक है। आप पूरा होमवर्क करके बैठे, मुझे ये तो समझ आ गई है बिल्कुल, जो कि व्हिच इज वेरी गुड, यू आर ऑन इट, राइट? ये बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच फॉर दिस बाय द वे। लेकिन शुएब, आपको मैं बताता हूं कि आपको लगता है कि 10 लाख रुपए जो भी पार्टी दे रही है ये फिलहाल के लिए होगा, और उसके बाद और जरूरत पड़ेगी या कुछ भी होगा? पहला तो ये। दूसरा ये कि अगर ये 2-4 दिन में नहीं मिलता तो आप हमसे राब्ता करेंगे। आपको पता है हमसे राब्ता कैसे करना, राइट? आपको पता ना? ठीक है, जुबेर भाई के जरिए से। तो बस आपको पता है, नाम ना ना अच्छा, जुबैर भाई के साथ ही बैठे। जुबैर भाई की तो खैर है, जुबैर भाई की जी, ये 10 लाख तो जुबैर भाई की खैर है, तो ऐसे ही नहीं कि किसी और का नाम ना ले अभी तो। लेकिन आपको पता, आपने 2-3 दिन में अगर नहीं मिलता, जिस तरह शेख वकास साहब कह रहे हैं, जो कि जाहिर है वो करेंगे ऑफ कोर्स, जब वो कह रहे हैं उनके पास लिस्ट पड़ी हुई है, आपका शनाख्ती कार्ड वो ले गए थे, आपने शुएब शनाख्ती कार्ड बनवा लिया दोबारा? नहीं, शनाख्ती कार्ड उसने दिया था कि तुम लोग जाओ अस्पताल करो, खाली करो। आपसे जो डॉक्यूमेंटेशन मांगी, वो डॉक्यूमेंटेशन में कोई चीज कम तो नहीं है अभी तक ना? क्योंकि आपका नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स, अच्छा बस ठीक है, प्रोसेस हो रहे हैं सर। इट विल बी, आई मेक ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मगर देखो ना अली भाई के चीफ मिनिस्टर आप जाके तोड़ जाके मिल के आए। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ शुएब कि अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, और आपने शर्म नहीं करनी, आपने हमसे राब्ता करना है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? आपने हम लोगों से राब्ता करना है। ये आपको, ये कम से कम इतना तो, इससे जाहिर है ये कोई वो मदद नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ये आपका वो है कि जो आपको मिलती है। ये थोड़ा हक के कुछ भी नहीं है। जो कुर्बानी आपने दी है, जिस हिम्मत, वफा और बहादुरी का आपने मुजाहरा किया है, सर जी हम और भी देंगे, ये तो कंधा है सर जी, उस इमरान के लिए हर भी कुर्बान है। हर चीज भी आपने साबित किया है शुएब, आपने साबित किया। कर्ज नहीं उतार सकते। सो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो सिर्फ एक मेरली एक सर्विस है जो हम सबको देनी चाहिए, वरना आपका कर्ज हम नहीं उतार सकते। जो आपका एहसान इस तहरीक पे है, जो आपका एहसान हकीकी आजादी के हवाले से जो इस मुल्क पर है, इस मुल्क पर है कि मुल्क मुश्किल तरीन दौर से जब गुजर रहा था, और जब मुल्क में फस्तायत और जुल्म का निजाम कायम था, तो वहां पर चंद लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये निजाम ऐसे नहीं चलेगा, हम इस निजाम को बदलने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ी वो देंगे, और आपने कुर्बानी दी है वो। तो इसकी तो कोई भी मिसाल नहीं मिलती। जब इस मुल्क के हालात अच्छे होंगे, जब ये दिन अच्छे आएंगे, तो आप लोगों को हमेशा से आप लोगों का नाम जो है वो याद रखेंगे। इंसाफ भी लेंगे। खान हर मुलाकात में कहता है, खान साहब की तरफ से जाए कि मेरे जख्मी, मेरे असीर और मेरे शहीद, मैं इंसाफ लूंगा। और ये मुज़ाकरात पे भी मैं माना सिर्फ इसलिए हूँ
کہ مجھے اپنے لیے ڈیل نہیں, مجھے اپنی آزادی نہیں, مجھے آپ کے لیے انصاف چاہیے. تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے, اور انشاءاللہ آپ اس تحریک کے ہیرو ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور جلدی جلدی صحتیاب کرے. شعیب کچھ کہنا چاہیں گے جانے سے پہلے؟ کوئی بات ہے کچھ کہنا؟ کچھ ہے نہیں بات؟ سر جی, تھینک یو جی, چلو تھینک آپ یو. کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ شعیب, آپ آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ آپ کا اس طرح سے لائیو ٹرانسمیشن میں آنا بھی بہت مشکل تھا. میں نے ان کو کہا تھا کہ ریکارڈ کر لیتے, انہوں نے کہا نہیں ریکارڈ نہیں کرنا, ہم لائیو لے کے جائیں گے, لائیو ہی کرنا. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اس میں یہ اور اس ہمارے علاقے میں نیٹ بہت کمزور ہے, ہم تیسری منزل پر آئے تھے, مجھے پتا ہے, شوکری تیسری منزل پر, آپ کا بہت شکریہ. نیٹ بہت سلو ہے ہمارے ڈی علاقے میں. چوک سے ہو کے غازی ہو کے واپس آ گئے, تیسری منزل تو آپ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے, آپ تو ہر منزل پہ. بالکل, نہیں آپ سر بہت جی, ادھر نیٹ سلو ہے, نیٹ عبور سلو کر ہے نا. چلو اللہ خوش رکھے بیٹا, اللہ خوش رکھے. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو شعیب. اچھا زبیر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں آپ پر آتا ہوں, لیکن ایک اور ہے ہمارے ساتھ زیور, ان کو بھی ٹانگ پر گولی لگی ہے, اور میں چاہتا ہوں. السلام علیکم زیور محمد, ایڈوکیٹ بھی ہیں جی. زیور صاحب پلیز. وعلیکم السلام جی, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. زیور صاحب آپ پہلے اپنا بتائیے, اپنے انجری کی کہانی سنائیے, اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی, یہ جو 26 نومبر کا احتجاج تھا ہمارا, ہم بھی اس میں شامل تھے. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سینیریو کلیئر کر دوں. 26 نومبر کو ہم جب پہنچے ڈی چوک, تقریباً یہ 1 بجے کا ٹائم تھا جب ہم وہاں پہنچے. ہمارا تو وہی روایتی احتجاج تھا, ہمارے مطالبات آئینی تھے. ہمارا جو احتجاج تھا وہ پرامن تھا. ہمارے 3 ہی مطالبات تھے. 26 آئینی ترمیم کی جو واپسی تھی وہ تھی, 8 فروری کا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ ہمارا ایک مطالبہ تھا, اور ایک جتنے بھی ہمارے کارکنان جو جیلوں میں تھے غیر قانونی طور پر, ان کی رہائی تھی. لیکن ہم تیار تھے ان کی شیلنگ برداشت کرنے کے لیے, ہم تیار تھے ان کی جیلوں کی, ان کی جھوٹے FIR کے لیے بھی ہم تیار تھے. لیکن یہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ریاست ہم پر گولیاں بھی چلائے گی. تو تقریباً ہم پہنچے 1 بجے کا ٹائم تھا جب میں ڈی چوک پہنچا. اب علمین گنڈاپور صاحب کا جو کنٹینر تھا وہ ہم سے کافی پیچھے تھا. تو اس دوران جب ہم پہنچے, ہم نے تقریباً 2 گھنٹے ان کی شیئرنگ کا مقابلہ کیا. یہ جو عمران بھائی نے آپ کے لیے جو ویڈیو شیئر کی, یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا. ہم نے 2 گھنٹے ان کی گولیوں کا مقابلہ کیا, اور پھر میرے سے پہلے تقریباً 7 سے 8 بندوں کو گولی لگی. تو اسی دوران میں نے سوچا کہ شاید مجھے کہیں گولی نہ لگے. میں سڑک سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. اس دوران میں ڈی چوک کی طرف دیکھ رہا تھا, رومال میں نے اس طرح منہ پہ ڈھانپا ہوا تھا. یہ حالات میں دیکھ رہا تھا کہ اس دوران مجھے گولی لگی, اور بالکل یہ سب کچھ میرے سامنے عجیب سا ہو گیا. میرے ٹانگ پہ جب گولی لگی تو مجھے اس وقت کوئی سمجھ نہیں آئی, بالکل یہ سب کچھ میرے سامنے کیا. پھر میں نے جب نیچے دیکھا تو خون بہ رہا تھا. میں نے کچھ قدم خود لیے. میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے دوبارہ ٹارگٹ نہ کرے. اور اس دوران لوگوں نے شور بھی مچایا, کچھ ورکروں نے, کہ اس بلڈنگ سے فائرنگ ہو رہی ہے, اس بلڈنگ سے فائرنگ ہو رہی ہے. اور حقیقت میں ایسے ہو رہی تھی, یہ فائرنگ ہو اچھا, رہی تھی. آپ کو گولی کس طرح سے, آپ کو لگتا ہے کہ سنائپر سے لگی یا سامنے سے فائر آ رہے تھے, کس طرح سے لگی آپ کو گولی؟ جی, اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں کہ مجھے کہاں سے گولی لگی. لیکن میں تھوڑا سا جب سائڈ پہ ہو گیا تو مجھے اچانک گولی لگی, اور میں یہ حالات دیکھ رہا تھا. جو لوگ زخمیوں کو اٹھا رہے تھے, 7-8 بندے میرے سے پہلے لگ گئے, اور یہ تقریباً 4:30 بجے کا ٹائم تھا جب مجھے گولی لگی. اور جب میں سائڈ پہ ہو گیا اس دوران مجھے بھی گولی لگی. پھر 2 موٹر سائیکل والوں نے مجھے اٹھایا, وہ مجھے پولی کلینک لے کے آئے. تو وہاں پہ جب وہ لوگ مجھے لے کے آئے تو وہاں بھی حالات میں نے دیکھے. پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں پولیس آئے تو یہاں سے ہم گرفتار کریں, کیونکہ 9 مئی میں جو پشاور میں ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ اس وقت بھی پولیس نے اسپتالوں سے لوگ اٹھائے تھے. تو وہ سب کچھ میرے ذہن میں تھا. تو جب میں اسپتال آ گیا تو وہاں پہ بھی حالات ایسے تھے کہ جب میں اسپتال میں تھا 2 گھنٹے میں نے گزارے اسپتال میں. تو اس دوران تقریباً 35 سے 40 زخمی آئے تھے اسپتال, اور 3 وہاں پہ ڈیڈ باڈی لے کے آئے. یہ صرف 2 گھنٹے کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. اور جو میں حالات وہاں پہ میں جو حالات دیکھ رہا تھا, تو سارا جو ایمرجنسی روم تھا وہ سارا خون ہی خون تھا. اور جو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ مطلب وہ لیٹنے کی بھی جگہ نہیں تھی, اتنے سارے مریض وہاں پہ تھے. پھر ایک وکیل صاحب تھا راول پنڈی کا, اس کے ساتھ میری تعارف ہو گئی. تو اس نے میرا بہت بڑا ہیلپ کیا. اور پھر اس نے مجھے خود یہ بتایا کہ ہم آپ کو یہاں سے جلدی جلدی نکال لیتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس آ جائے یہاں پہ, آپ چاپا مارے, آپ کو گرفتار کرے یہاں سے. تو پھر مجھے تقریباً 2 گھنٹے بعد جب ایگزام میرا
उन्होंने मुझे चलो निकाह की आवाज आप बताइए, अब आपकी तबीयत ठीक है, अब आप ठीक है, आपकी टांग ठीक है? जी बस काफी हद तक तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन मैं खुद हॉकी का प्लेयर हूँ और अब मैं उस तरह के नहीं दौड़ सकता जो पहले मैं दौड़ सकता था। चलो कोई पार्टी के लिए कोई पैगाम या पार्टी ने कुछ मदद की है, मतलब यानी कि आपके साथ खड़ी है नहीं है, जरा इसके बारे में जरा ब्रीफली बता दो। मेरे पास सिर्फ 10 से 12 मिनट है, बस मैं खत्म कर जी जी, लूँ। पार्टी के लिए मेरा एक ही पैगाम दे शेख अकरम मुकास साहब से कि देखिए जी, पहले तो आप पार्टी पॉलिसी थोड़ी सख्त होनी चाहिए, उनको थोड़ा सा जवाब दीजिए, ऐसा नहीं कि मतलब मामला रफा दफा हो जाए। दूसरा मेरा पैगाम था सलमान अकरम राजा साहब के लिए, लेकिन वो तो चला गया, कि खान साहब से हम एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने कल हुकूमत में आना है तो आपने बैठ के इनको आम माफ़ी का ऐलान नहीं करना, क्योंकि ये सब कुछ हमने एक बार बर्दाश्त की है। 9 मई को जो हमारे साथ जुल्म हुआ था, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने किया था, हमारे घरों पर चापे मारे थे, हमारे ही वर्कर शहीद किए थे, फिर 9 फरवरी को जो शांगला में शहीद किए थे, तो वो मतलब हम ये समझेंगे कि वो तो माफ़ हो गई है, किसी को सज़ा नहीं हुई, पुलिस वाले को सज़ा नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि दोबारा खान साहब आम माफ़ी का ऐलान ना करें और उनके लिए डंडा उठाए बस इन लोगों के लिए। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैवर, ने आपका बहुत खान साहब ने इस हवाले से बड़ी क्लियर बात की थी। खान साहब ने कहा था जहां तक मेरी जात का सवाल होगा तो वो मैं अपनी जात के साथ की हुई हर ज्यादती, खसूसन उन पे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट थी उसके हवाले से भी उन्हें कहा मैं माफ़ करूंगा। और वहाँ कुछ दोस्त हमारे और भी मौजूद थे, और फिर जब बात थोड़ी सी और ज़्यादा एलेबरेट हुई तो खान साहब ने कहा बिल्कुल हकीकत यही है कि मैं अपनी ज़ात तक तो माफ़ी दे सकता हूँ, मगर जो जुल्म मेरे वर्कर्स के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे पार्टी वालों के साथ, वो उसकी माफ़ी मैं नहीं, और वो माफ़ी देने का इख्तियार उसी के साथ है जिसके साथ जुल्म हुआ है। तो वो आपके साथ खड़े हैं और आपका दुख भी महसूस करते हैं और दर्द भी महसूस करते हैं, और आपको सलाम है कि आप जो है वो इस हिम्मत के साथ गए, वापस आए, और आप भी, आपकी आवाज़ में वो जज्बा जो है वो छलक रहा है, और यही उम्मीद है नए और हकीकी पाकिस्तान की तामीर की। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे मैं साथ काफी बात बताना चाहता हूँ जी जी कि अगर एक तरफ से खान साहब मतलब अगर खुदा ना करे कि वो नरमी करे, दूसरी तरफ रियासत हुकूमत जो है वो खुद चाहती है कि हम इस मामले को दबाएं। देखिए जी, ये 1948 नहीं है जब खुदाई खिदमतगारों की तहरीक बादशाह खान की रिहाई के लिए निकली थी, और फिर हुकूमत ने कयूमी निज़ाम ने इनके ऊपर जो अंधाधुन फायरिंग की। आप इतना वो ना करें, आपको क्यों ये इंप्रेशन है कि हम ये चीज, वो वकील भी तो है ना, वो आप देखें ना, वो वकील है जी ना सर, जो समझता हूँ मैंने समझता कहा हूँ। कि खान साहब हर पेशी पे हमें ये कहते हैं कि ये लफ्ज मैंने, आप, ये मेरे लफ्ज नहीं है। खान कहता है कि ये डाइल्यूट नहीं होने दूंगा मैं। वो कहते हैं ये मुज़ाकरात की असीरों, शहीदों और जख्मियों के इंसाफ के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। आप ये देखिए ज़ैवर कि इस वक्त जो खान साहब ने 2 मुतालबात रखे, उन्होंने अपनी रिहाई नहीं रखी, उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा 26 नवंबर के ऊपर कमीशन तश्कील दिया जाए। ये बार बार कहते हैं कि तुसी ये जिंदा रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कि आज असेंबली में जो एहतजाज हुआ, वो बिल्कुल एक एमएनए जो था वो जिस भरपूर कल भी और आज भी, और बात एक ही थी, गोली क्यों चलाई, क्यों आपने ये जबर किया है, क्यों आपने फस्तायत किया? तो डोंट वरी, डोंट टेक दिस इंप्रेशन। ठीक है ज़ैवर, थैंक यू सो मच। आई हैव लास्ट 10 मिनट्स, बिल्कुल आखिरी 10 मिनट है मेरे पास। जुबैर, आप जल्दी से अपना डेटा शेयर करें, आपको खराज तहसीन में पेश करता हूँ। बड़ी मेहनत की है आपने, आपकी टीम ने, आपके लोगों ने, सबके नाम में लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से, शेख साहब की तरफ से, पूरी जमात की तरफ से उनका जरूर शुक्रिया अदा कीजिएगा। अभी जो हमारे पास बैक स्क्रीन पर बैठे हुए हैं साहब, उनका पता नहीं वो अपना नाम लेना चाहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो भी टुवर्ड्स द एंड एक बार जरूर आए और अपनी शक्ल दिखाएं। वो पीछे से कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं लेकर आना, तो ठीक है, उनको नहीं, उन पर भी जी जुबैर प्लीज शेयर सम स्टफ विद अस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपका भी शुक्रिया कि आप लोग इंटरव्यू में आपने मुझे मदऊ किया। ये जो 26 नवंबर का वाकया हुआ था, ये जो है ऐसा वाकया था कि ये जो है याद रह जाएगा। अब जब हमने इसका डेटा कलेक्ट किया, हमारी टीम ने डेटा कलेक्ट किया, तो आप यकीन करें अली भाई कि लोग अपना डेटा देने से भी डर रहे थे। स्पेशली जो शोहदा थे, हमने आज के प्रोग्राम में शोहदा को भी लेकर आना था, लेकिन वो नहीं आना चाह रहे थे। वो ऑलरेडी इतना डर चुके हैं, वो कहते हैं यार ये ना हो कि एक बेटा, एक भाई, एक शोहर हम खो दिए हैं, ये ना हो कि हमारे साथ कुछ और ना हो जाए। अब ये हमारे जितने विक्टिम्स थे जो अभी इंटरव्यू के लिए आए,
آپ یقین کریں ہم نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا کہ آپ آ کر جو ہے وٹنس بنے اور جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ بتائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے گولی نہیں چلائی. ہم کہتے ہیں آپ لوگوں نے گولی چلائی ہے، اور گولی کیوں چلائی ہے. ہمارے پاس گواہ موجود ہے، ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو اس وقت الحمدللہ زندہ ہیں، اور وہ ہم جو ہے عالمی میڈیا کو دیں گے کہ ان سے پوچھا جائے کیا ریاست جو ہے ایک ماں نہیں ہے؟ کیا ریاست کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ، اپنے عوام کے لوگوں کے ساتھ ایک ماں جیسا جو ہے برتاؤ کرے؟ اسٹریٹ نہیں فائر ان لوگوں نے اپنی جو ہے نہتی عوام پر کی، اور پھر فائرنگ کرنے کے بعد، اسنیپر سے فائرنگ کرنے کے بعد اور اسٹریٹ فائرنگ کرنے کے بعد لاشیں جو ہیں غائب ہیں. آپ یقین مانیں ابھی بھی لاسٹ ٹائم 3 ویکس پہلے ایک ہمارے شہید تھے رحیم یار خان کے، رشید خان، ان کی باڈی 1 منتھ پہلے ملی. جب ان کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کیا کہ یہ باڈی آپ کو ملی ہے پمس ہاسپٹل سے، تو جو بندہ ادھر سے باڈی ریسیو کر کے لایا تھا اس کی جو ہے بیان تھے کہ ادھر مردہ خانہ میں بہت ساری باڈیز موجود ہیں، لیکن وہ باڈیز اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی بیان نہیں دیں گے، کوئی جو ہے ایفیڈیوٹس نہیں کریں گے، کسی کے خلاف آپ لوگوں نے پرچے نہیں کاٹے. تو یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسی ماں ہے، یہ کیسا قانون ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، وہ تو کہہ رہی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہی ہے نہیں ہے. تو وہ تو آپ مطلب ابھی سوال ہی بھی نہیں. ابھی بھی اس وقت جو ہے جو کل کی پیٹیشن لگی ہوئی ہے اس میں ہمارے 43 جو اریسٹڈ ورکر ہیں ان کے لیے بیل پیٹیشن اس وقت موجود ہے، اور دعا یہی ہے کہ وہ 43 جو ہے کل رہا ہو جائے. چلیں کیونکہ ٹھیک ہے. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا جج چھٹی پر چلا جاتا ہے یا جج جو ہے اگلی ڈیٹ دے دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اب 1 منٹ. شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ دیکھیں شہداء کی تعداد 13 ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب تک تصدیق شدہ نہیں ہو گیا محمد نمبر نہیں دے سکتے، بالکل درست بات ہے. آئی مین میکس اے لاٹ آف سینس، رائٹ؟ لیکن مجھے یہ بتائیے جتنے بھی لوگ شہید ہیں یا جتنے لوگوں کے، کیا آپ لوگوں کے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے کہیں نہ کہیں، بے شک کچا صحیح، وہ جو کچی رپورٹ ٹائپ جو کہتے ہیں کچی رپورٹ، کوئی کچا ڈیٹا ہی کچھ بھی ایسا، اور کیا پارٹی ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے؟ بے شک مطلب بیک ڈور ٹائپ ہی صحیح، کیونکہ وہ لوگ ظاہر ہے وہ سامنے نہیں آ رہے، وہ جو لوگ لوگ شہید ہیں ان کی فیملیز کی بات کر رہے ہیں. جی فیملیز کی بات کر رہے ہیں. ایک فیملی کے ساتھ رابطے میں ہے سر علی بھائی، ایک فیملی کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان کے آپ کو میں بتاؤں کہ سب کو 1 کروڑ روپے کے چیک جو ہیں وہ ڈیلیور ہو چکے ہیں 13 کے 13 کو. ان فیملیوں کے پاس ہم نے متعلقہ MNAs جو دور تھے، جہاں پہ ہمارے لوگ پہنچ نہیں سکتے تھے، ایشوز تھے، وہاں پہ ہم نے متعلقہ MNAs MPAs کو انشور کیا کہ وہ وہاں پہ جائیں، ان سے ہماری بات کرائیں. وہ لوگ پھر جب تھوڑا سا چیزیں سیٹل ہوئی تو پھر وہ یہاں ہمارے پاس بھی آئے، اور وہاں بھی جو ہے ان کے ساتھ پوری بات چیت ہوئی. تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ صرف 1 کروڑ روپے کا چیک نہیں، CM نے اور پارٹی نے ان کو یہ انشور کیا ہے. CM نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہماری فیملی ہیں، جو چیز جہاں جیسے چاہیے ہوگی. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو KP والے ہیں وہاں 1 کروڑ کے ساتھ ساتھ ایک نوکری کا بھی انہوں نے ان کی فیملی کے اندر وہ کیا ہے، اور ساتھ جس ضلعوں کے اندر وہ ہیں وہاں انہیں کہا ہے کہ بتائیں کہ کوئی روڈ یا کوئی اسکول یا کوئی ہاسپٹل جو بھی شہداء کی فیملی چاہے گی وہ ان کے اس شہید کے نام سے ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا جائے گا. اور یہ بھی ہم نے جو ہے وہ ان کو خود چوائس دی ہے فیملیز کو. میں 1-2 جگہ پہ خود گیا، کوہاٹ گیا، ادھر ادھر گیا، تو ادھر میری خود وہاں پہ بات ہوئی. تو یہ بالکل رابطے میں ہے سر، کوئی ایشو ابھی بھی ہو رہا ہے. ایک بات بتائیں، یہ تاثر کیسا عجیب سا تاثر ہے کہ وفاق میں، اب وفاقی حکومت ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہیں، مطلب اس کو جو بھی چلا رہے ہیں جو بھی کہتے ہیں اس میں نہیں پڑتے، وفاقی حکومت کہتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو کہہ لیتے ہیں کیونکہ اسلام آباد میں وفاقی حکومت ہے. ایک وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں پر گولیاں چلاتی ہے، اس کے حکم پر واسطہ بالواسطہ طور پر وہ انوالو ہے. یہ کب کیسے ممکن نہیں ہے کہ وہ انوالو نہیں ہے، اور ایک صوبائی حکومت ہے وہ لوگوں کی اس پر مرہم پٹی کرتی. یہ کس قسم کا نظام ہے ملک کا؟ ایسا پاکستانی لک ایٹ اٹ، اتنی عجیب بات ہے. ایک حکومت ہے جو عمران خان صاحب کے فلسفے کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے، ایک حکومت ہے جس کو بنانے والے خان کے ماننے والے ہیں، دوسری حکومت ہے جو فراڈیے ہے، فراڈ ہے، جبر اور فستائیت کرنے والے چور ہیں. تو چوراں دی حکومت تو کی امید کر دیں. مگر یہ میں آپ کو بتاؤں، اور میرا اللہ جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، اور وہ اللہ ان سب بچوں پہ مہربانی کرے، ان کا خیال کرے. رب کی لاٹھی بے آواز ہے.
ये मैतें अली भाई ये दबेंगी नहीं, ये मैतों का वजन उठाना ये किसी भी बिल्कुल। वाकये के लिए, किसी भी बड़े से बड़े बदमाश के लिए, किसी बड़े से बड़े लीडर के लिए ये कोई खाला जी का घर नहीं है। दुनिया में जालिम चले। देखे ना, मेरे रब ने कुरान में वादा किया है कि दुनिया और आखिरत इधर भी जलील होएगा, जालिम ते अगे भी जलील होएगा, ते कब्र भी लतर ही पैने जे। तो ये ਅਸੀਂ बचना ਸਾਰੇ को नजर जलील होवे ਹੁਣ ਕੌਮ पूरी अंजाम देख के जाएगा, ये मैं आपको बता पूरी कौम इंतजार कर रही है कि हम दुनिया जलील होन, पूरी कौम इंतजार होंगे। देखो सर, ये बच्चे ने स्टोरी सुनिया ने, और उन शहीदों के, मैं कहता हूँ कि मैं गया हूँ कई फैमिलीज के पास, छोटे छोटे बच्चे यतीम बच्चे बच्चियां, थोड़ा की ख्याल है मावा जिन्हों के बच्चे चले गए ने, क्या उनकी आहें उनकी बददुआएं क्या मेरा रब नहीं सुनेगा? ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं बचेंगे। ये अल्लाह ताला बस वक्त आए। हम अपने वक्त से थोड़ा सा तजावुज कर चुके हैं, लेकिन वक्त से तजावुज करना तो हमारा वैसे कौमी खेल है, ये बहुत मर्तबा हो चुका है यहाँ पर कोई 3 महीने के मुताबिक मैं हाँ। लेकिन हमारे साथ चौधरी अवैस यूनुस जरूर है, मैं उनको 5 मिनट के लिए जरूर वक्त देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास प्रेसिडेंस डेटा है और मैं चाहता हूँ कि अगर हम आपकी मौजूदगी में उनसे वो सुन लें। जी चौधरी अवैस यूनुस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदद किया। जी चौधरी साहब बात कीजिए। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी चौधरी साहब। जी सर। आरएसएस के वर्कर्स के हवाले से जो अपडेट है मेरे पास वही है कि हमारे इस टाइम जो है, आपको पता है इस्लामाबाद से काफ़ी ज़्यादा बेस हो चुकी हुई है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह 300-400 वर्कर्स हमारे इस्लामाबाद में रह गए, लेकिन पिंडी में बहुत बुरी सूरत हाल है इस टाइम, क्योंकि एक जो वर्कर है वो तकरीबन 4 से 5 FIR में उसको नामजद किया गया है। सुबह इस्लामाबाद पिंडी हाई कोर्ट में हमारी बेस लगी हुई है, जो 6 FIR जो रिजेक्ट हुई थी अटक की, 551, 52, 541, 42, 600 वर्कर्स की हमारी जमानत लगी हुई है। अल्लाह पाक खैर करे, सुबह देखते हैं इसको क्या करना है। सेकेंडली जो अरेस्टेड के हवाले से आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन जा रही है वो इस टाइम ये है, क्योंकि मैंने अभी अरेस्टेड वर्कर 2-4 लोग अपने साथ लेकर आने थे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल ये है कि इतना लोगों को डरा दिया गया है कि बेचारे कोई अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं है। 3-4 बच्चे कितने लोग अभी भी, बस तादाद हमें बता दें, जल्दी से मेरे ख्याल से मिस कर दूं, आपका कनेक्शन थोड़ा सा वो हो रहा है। अभी हमारे जो इस्लामाबाद पिंडी के कुल मिलाकर 1800-1900 से शायद लोग जो हैं वो जेलों में मौजूद हैं। पिंडी की जो 1800 से 1900 जेल में है, और इस्लामाबाद जी नहीं, एक मिनट let me पिंडी वो आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए जरा प्लीज। 1800 से 1900 लोग जेलों में अभी तक? जी अभी तक जेलों में मौजूद है। इनमें से 400 की तादाद इस्लामाबाद के कैदी हैं, और जो 1600 से ज्यादा जो हैं वो हमारे पिंडी के कैदी जो हैं वो जैसे ही आए उसको खबर दे दीजिए, नमाज पढ़नी। तो ये बहुत बुरी सूरत हाल है ग्राउंड के अंदर। इस्लामाबाद में चूंकि जमानत मिल रही है, बेल मिल रही है, वहाँ पर हालात बेहतर हैं, लेकिन पिंडी में बेल्स नहीं दी जा रही। आप यही उम्मीद करें कि जो माइनर है, हाँ बिल्कुल शेख साहब, सिचुएशन ये है कि जेड़ा बच्चे ने ना जेड़े 14 साल 15 साल दे, वो भी जज साहब अदालत के अंदर नादरा का अमला मौजूद है, और नादरा के अमले से चेक करवाते हैं कि भाई चेक करें कि इसकी उम्र 14-15 साल है भी है या नहीं है। तो इस टाइम सिचुएशन पिंडी के अंदर ये चल रही है। हाँ जी, तो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बेहतर है हमारा। जी इसमें लीगल हेल्प क्या कर रहे हैं शेख साहब हम लोग अपने लोगों? हमारी लीगल टीम लगी हुई है, और वो बेल्स यहाँ पे, ये पिंडी वाइज जगह है जहाँ पे हमारी कई जगहों पे बेलें रिफ्यूज भी हुई हैं। क्यों जी चौधरी साहब? बिल्कुल ऐसी बात है। 656 बेल्स हमारी रिजेक्ट हुई थी। तो अगर मैं शेख साहब, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी एक दिन में इसके ऊपर एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस रिलीज जारी करें, या खुद से एक वीडियो बनाकर दें, पूरा डेटा अगर आप हम तक पहुंचाएं तो प्लीज। अगर आप मैं वैस भाई नाल रब्ता कर लांगा, वो भी ले लांगा जेड़ा साडे कोल डेटा है। आज से 2-4 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा 2 पॉइंट्स पे की थी, और दूसरा पॉइंट ही यही था कि जो हमारे लोग जेलों में हैं, ऑब्वियसली अरेस्टेड हैं और जेलों में हैं। अच्छा वैस भाई, ये जो कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से जो चीजें हैं, उन पे आपका कोई टेक है? मतलब तो बड़ा जुल्म हो रहा है, सुना है जदों पकड़े है पहले थाने बड़ा मारिया है, फिर आप बेगैरता ने उन्हें बेचारा उत्थे जेल मारिया जी।
शेख साहब पहले थानों की सूरत हाल तो ये थी कि थाने के अंदर खाना दे के जाने के लिए भी पुलिस वाले को 5,000 रुपये देने पड़ते थे। आई शुरू बिल्कुल में ऐसे दिए हम उन्होंने लोग उनको ने मारा दिए भी है। फिर जब वो जेल शिफ्ट हो गए ना, तो उसके अंदर हालात थोड़े बेहतरी की तरफ आए, लेकिन अभी तक से टॉर्चर कोई हमारे तक से रिसेंटली सामने आया नहीं है। वहां पर जो कैदी लोग हैं उनके साथ जब ज्यादा सारा टॉर्चर नहीं, करते हैं, कैदियों के जुल्म साथ तो करते हैं ना, गड़बड़ हो रही है ना सर। बरामदे में 35 आदमियों की जगह होती है, उधर 90 बंदे रखे बिल- थे, अंदर बैरक के हाँ 15 बंदे वो की जगह होती है, अंदर 50 बंदे रखे हुए ने, खाना ठीक नहीं दे रहे, फिर वो डॉक्टर नहीं, मेडिसिन ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेचारे। बिल्कुल बीमार होते हैं, यही बात है। और पिछले दिनों अटक जेल में तकरीबन 200-300 कैदियों ने भूख हड़ताल की थी, हाँ, जिसके भूख ऊपर हड़ताल। जेल सुप्रीडेंट की तरफ से उनको कहा गया कि चले हम कुछ करते हैं। मतलब इस तरह के सिनेरियो, टार्चर, उनको भूखा इस रखना, पे ये हमने अली जुल्म भाई जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पे, ये जो सिनेरियो ओके डिस्कस चले फिर मैंने मिस प्रेस किया कॉन्फ्रेंस ਤੇ ओके ਉੱਥੇ फिर ਸਾਡੀ मैंने ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜ ਨੂੰ कर रहे ओके हैं। चले जिस देखिए जो ILF के बच्चे हैं या जो वकला है वो अपनी हिसाब से बेचारे सब कुछ कर रहे हैं। वो वेखो अगों जज ही मतलब ਤੁਸੀਂ मेरी गल समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, चलो जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शेख साहब आपके साथ एक दिलचस्प तलादा रखेंगे किसी दिन जब आप अली बोल भाई। रही हैं। और जी जुबैर साहब जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बात कर दीजिए। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो हमने वो विक्टिम्स थे कि जिनको गोलियां लगी थी। हमारे पास ऐसे जख्मी भी हैं कि किसी का बाजू टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पाँव टूट गया है, तो वो भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और 2500 से ऊपर जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, सर वो रिकॉर्ड 2500 से ऊपर का रिकॉर्ड हमारे पास वो है कि जो जेलों में मौजूद है। तो जी शेख साहब क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा सी एक तो है ना इंजर्ड, बुलेट इंजर्ड है 40 जो बुलेट इंजर्ड है, दे हैव बीन पेड, याद रखिएगा 10 लाख ईच। 13-14 उनकी फैमिलीज को 1-1 करोड़ रुपया यानी कि 10 मिलियन ईच हैव बीन पेड, चेक्स एंड ऑल डिलीवर्ड। 22 हमारे पास गन शॉट के वुंडेड ऐसे हैं ऑन रिकॉर्ड के जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से, जिसमें एक बच्चा ये अभी यहाँ शुएब भी था जिससे हमारी बात हुई। बाकी बहुत सारे हैं, जैसे जुबैर बता रहा है किसी की टांग तोड़ छड़ी जे, क्योंकि ऐसी बुलेट इंजर्ड की गल कर रहे हैं ना, अदर इंजर्ड वो तो बेशुबा है, टांग टूट गई, सर फट गया, उंगली टूट गई, कट गई, ये हो गया। अच्छा कई ऐसे ने कि जिन्हें लत कटी भी गई, ठीक है जी। अच्छा उनको भी पेमेंट्स जो है वो चीफ मिनिस्टर ने अलहदा की है, अलहदा केस टू केस है। और उनपे अब वो ऐसे डोनर्स भी हम ढूंढ रहे हैं। वन टाइम तो हमने कर दी है कि जिनका लंबा इलाज होना है उनको किसी के हवाले करे ताकि वो इलाज इंश्योर हो सके। मेरी बात समझ रहे हो? उससे लगे हुए जो एक नहीं ठीक है, लेकिन हम सिर्फ ये शेख साहब चाहते ये है, आज के सेशन का मतलब ये था, मकसद ये था कि एक तो लोगों तक बताया जाए कि लोग किस हालत में, और आप तो बहुत वेल अवेयर है माशाल्लाह। मैं तो मतलब आई एम सरप्राइज्ड टू बी ऑनेस्ट विद यू कि आपके पास तमाम डेटा मौजूद है, लेकिन हम चाहते थे कि आप ये लोगों तक भी पहुंचे। और दूसरा ये कि हम ये चाहते थे कि जो लोग ज़ाहिर गोली लगने वाले उनका जिक्र हो रहा है, तमाम चीज़ों को हो रहा है, लेकिन जिस तरह अभी जुबैर आपने बात की कि जिनका हाथ टूट गया है या दूसरे टॉर्चर से हैं, उसकी तादाद अगर आप मुझे बता दें जरा प्लीज, तो वो कितनी तादाद है? 105 सर तकरीबन अली भाई 105 सर देखो रिपोर्टेड मैं कर दूं, मैं जरा इंटरवीन कराना जी। ये है रिपोर्टेड जेड़ा ना रूल है। बहुत से लोग ने जेड़े दौड़ चले गए उन्हें अपने घर च आप इलाज कर रहे ने, वो सब मिलते ने, सब दसते ने कि मेरा ये हो गया। दे हैव नॉट बीन रिपोर्टेड। जो रिपोर्टेड केसेस हैं अली भाई उनकी बहुत बड़ी तादाद है। जैसे मिसिंग रिपोर्टेड वो भी अभी हमने ढूंढने, शोहदा जैसे फैमिली जाती जाएंगी, हतमी नंबर नहीं आगे होता जाएगा। सो देयर आर लॉट, मसलन आप देखें मलिक इदरीस अटक वाले जो हमारे शहीद है आखिरी 13 इन केपी बिकॉज ही फियर्ड हिज अरेस्ट, और वो पंजाब से तंग हो के पंजाब के फस्ताइयों के जबर से चलते हुए पेशावर में अपना इलाज करते, दैट्स वेयर ही जब वो वहां शहीद हुए। तो इस तरह कई बंदे दूसरे बच्चे कहानियां सुनिया ने। सो अनरिपोर्टेड केसेस भी बहुत है। ये वो हैं जो केपी में रिपोर्टेड है, पंजाब वाले तो रिपोर्ट ही कोई नहीं जो है, बिल्कुल ऐसे पंजाब वाले जख्मी रिपोर्ट ही कोई नहीं जो है। वो तो बस जेड़ा जेनू मार पई हो गया, जख्म शख्म लेके दौड़ गया घर, अपना इलाज कराया, किसी ने गुजर खान ते कोई खारियां ते कोई जंग ते कोई मुल्तान तो गया जिन्हें अपना इलाज कराया, वो वापस ही नहीं आया, सिर्फ पर्चे दे डर तू में किसी नवे रौले ते ना पई। बिल्कुल चलो ठीक है, आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोग आए। अच्छा मैं शेख साहब बस आखिरी बात मैं आपको कह दूं कि जो मिसिंग लोग हैं ना, हम जब मुतलका MNA MPA से राब्ता करते हैं ना, तो वो कहते हैं यार हमारे हल्के में तो कोई भी ऐसा नहीं है, साढ़े ते जितने भी लोग हैं ना तो सारे वापस आ गए हैं, लेकिन रियलिटी इज एक्चुअली उसके बरक्स है बाय द वे।
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہمارے جو اپنے ایم این ایم پیز ہیں ان سے صرف یہ گزارش کر دیں دست بدستہ کہ آپ ہمیں نمبر دے دیں. ظاہر کسی کا نام نہیں آئے گا, ان پر بھی اپنا پریشر ہوگا. اینڈ وی آل انڈرسٹینڈ دس, وی آل کمپلیٹلی. کس کا نمبر دے دیں, کس کا جو مسنگ لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو مسنگ ہیں, میں آپ کو متعلقہ ایم پی ایز جو ہیں ان سے رابطے کیے گئے ہیں. سر میری بات ادھر ایم این ایز اور ایم پی ایس سے آپ لوگوں نے بھی رابطے کیے ہیں, ہمارے بھی ان سے رابطے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جتنے بندے وہ لے کے گئے تھے, قافلہ جاتا ہے جی 10 گاڑیوں کو, اللہ اچھی 100 بندے چلے گئے. اگر وہ 100 بندے اپنے حلقے جو لے کے گیا ہے تو اس کو ایک ایک بندے کا پتا ہے کہ میں ساتھ کون سے لے کے جا رہا ہوں نا. جب آپ لے کے جاتے ہیں اس کے کھانے کی, پینے کی, گاڑی میں بٹھانے کی, واپس کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ 100 لے کے گیا ہے, وہ 100 واپس لے کے آ گیا, اس کا کوئی مسنگ نہیں ہے. اگر 100 لے کے گیا ہے اور اس میں سے 2 بھی غائب ہیں, 3 بھی غائب ہیں, 4 بھی غائب ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی فیملی یا علاقے والے ایم پی کو کہیں نا تو بندہ لے کے گیا سی, بندہ ساڑا واپس نہیں آیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اب جب لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ اگر انجرڈ بھی ہے تو اس کی بھی مطلب ہے کہ اس کو بھی گورنمنٹ اور پارٹی لک آفٹر کر رہی ہے, شہداء کی فیملیز کو بھی لک آفٹر کر رہی ہے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلیم جو ہے اگر سم بڑی مسنگ ہے تو ایم این ایز ایم پی اے چھپا رہے ہوں. ہاں اب ایک اور جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خود چلے گئے میرے حلقے سے, علی بھائی خود چلے گئے, ہاں وہ اپنی گاڑیوں پہ چلے گئے اور وہاں جا کے مسنگ ہو گئے. اچھا اس صورت میں یہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہ پتا کرنے کا کہ اس کے حلقے کا بندہ غائب ہو گیا ہے, 5 لاکھ دا 3 لاکھ دا 4 لاکھ دا ایم پی دا حلقہ ہوندا جی, ادر دین فیملی اس سے رابطہ کرے کہ بھائی ساڈا بچہ گیا سی اسلام آباد تواڈے نال, بے شک آپ ہی گیا سی تے تسی دیو, ہم نے جیسے یہ اچھا تو ان رپورٹڈ چیزیں ہیں, مگر جس سورس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سورس جو ہے ہم 3-4 دفعہ کھنگال چکے ہیں سر, مطلب صحیح طریقے نال ہے. دوبارہ بھی اگلے نے کھنگالیا کو 5 دن پہلے بھی 6 دن پہلے, ٹھیک ہے جی گل سمجھ رہے ہو کہ اسی 28/3 آپ کو یاد ہے جو پہلی پریس کانفرنس ہم نے کی تھی اس میں ہم نے آپ لوگوں کی طرف سے دیے گئے 4 نمبر تھے, آپ نے ہماری بڑی ہیلپ کی سوشل میڈیا پہ, وہ جو ہم نے ہیلپ لائن اناؤنس کی اس کا بھی جو ڈیٹا آیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہمارے دوست نے شیئر کیا ہوگا جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایس سر وہ پاگل ہے کہ ان کے حلقے کا بندہ غائب ہو تو تہاڈا خیال ہے ووٹر انہوں جیت دین گے ایم پی اے ایم این اے, سوال ہی پیدا نہیں ہوندا ہے. تو گرفتار تو پھڑ کے لگ گئے. چلو ٹھیک ہے شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت زیادہ آپ کا وقت لیا اور مقررہ وقت سے زیادہ وقت لے لیا, تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. زبیر احمد قریشی صاحب تھینک یو سو مچ. چودھری صاحب آپ اور آپ کے بھائی کے ہم مشکور ہیں. خالد یوسف چودھری کے بھائی ہیں, آپ تو جانتے ہی ہوں گے ظاہر ہے, لیکن میں لوگوں کو صرف بتا دوں تو خالد بھائی جو ہے ہمیں ویسے ہی وہ رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں, تو ویسے آپ کا بہت بہت شکریہ. خالد بڑا زبردست بالکل وداؤٹ اے ڈاؤٹ جی, بہت زبردست. خالد صاحب ہے نہیں یہاں پر, لیکن ان کی ہم آپ کو بتائیں کہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں وہ, آپ تو خیر جانتے ہوں گے یقیناً. ملک جو ہمارے ساتھ تھے, خالد صاحب, زیور, شعیب اور عمران خان اور باقی جتنے بھی لوگ تھے جو لوگ یہاں پر آئے انہوں نے اپنی کہانیاں سنائی, میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس طرح کہا اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے, یہ ریکارڈڈ ہے, اس وقت تو لائیو جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے یہ ریکارڈڈ ہی رہے گا. لیکن میں اب آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کا بہت شکریہ, اور میں آپ لوگوں کو آف اسکرین کروں گا تاکہ ہیو ٹو سے ا فیو ورڈز, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ وہاں پر ہوں کیونکہ وہ خطرناک قسم کی بات ہوگی کوئی, تو آپ لوگ میری وجہ سے مسئلے میں نہ آ جائیں. تھینک یو جی, آپ لوگوں کا شکریہ بہت بہت. اچھا جی, بات یہ کچھ ایسے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی ٹائپ کی چیزیں بڑی سنتے رہتے ہیں کہ ریاست ماں کے جیسے ہوگی, ریاست یہ کرے گی, ریاست وہ کرے گی. ریاست نے کیا یہ کہ اپنے لوگوں پر گولیاں چلائیں. ریاست نے یہ کیا کہ اپنے لوگوں پر سنائپر بھیجے, اس ملک کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لینے والوں کو اس ملک کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے گولیاں خرید کر اپنے ہی لوگوں پر چلوائی گئی. یہ کیا ہے ریاست نے 26 نومبر کو. یہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا اور شاید وہ اگر ابھی دیکھ رہے ہو تو انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی پروبیبلی کہ خان صاحب کا یہ آخری کارڈ تھا اور خان صاحب اپنا کارڈ کھیل گئے آخری, اب ہم آگے کیا کریں گے جب 26 نومبر کی بات ہوئی. تو میں نے یہ کہا تھا, میں وہیں پر اپنی اس پروگرام کو بھی میں اس کا اختتام بھی یہیں پر کروں گا کہ نہیں, عمران خان کے پاس نا پورا ڈیک ہے, جو پورے 52 کارڈ ہوتے ہیں نا تاش کے, عمران خان کے پاس دوبارہ 52 کے 52 کارڈ ہیں. وہ جب چاہے جس طرح چاہے ان کو شفل کر سکتا ہے. یہ وہ ہیں
जिन्होंने अपना आखिरी पत्ता, आखिरी कार्ड जो है वो शो करवाया। ये वो है जिन्होंने अपना आखिरी कार्ड था जो खेल। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगे? आपने लोगों को घरों से उठा लिया, लोगों को गिरबानों से पकड़ लिया, इज्जतों को आपने पामाल किया, खवातीन को की चादर और चार दीवारी का आपने लोगों के घरों का ख्याल नहीं रखा। आपने वो तमाम चीजें की जो आप कर सकते थे, और बिल आखिर आपने लोगों को मिलिट्री कोर्ट से जाली और झूठी सजाएं भी दिलवा दी, और फिर उसके बाद जो है लोगों पर गोलियां भी चला दी। जब आपने गोलियां तक चला दी तो फिर देयर इज नथिंग लेफ्ट कि आप कुछ और इसके अलावा कर सकेंगे। बात यह सिर्फ बड़ी सादा सी बात है कि ये मुल्क उसी सूरत में तरक्की करेगा। एक ही सूरत है इस मुल्क की तरक्की करने की। ये बात बिल्कुल सख्त नहीं है, ये बिल्कुल सख्त बात नहीं है, ये हकीकत पर मबनी बात है कि जब तक आप अपनी बैरकों में वापस नहीं जाएंगे ये मुल्क अब आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये मुल्क एक स्टेल मेट है, यहाँ से 1 इंच भी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब आप अपनी बैरकों में वापस जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई तंज नहीं है, ये कोई नफरत नहीं है, ये कोई ताना नहीं है, ये हमदर्दी है। मैं हमदर्दी दिखा रहा हूं आप लोगों से कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क ने इस महकमों के साथ आगे बढ़ना है, आगे चलना है, जो किस मुल्क ने तो जाना है, ये तो यकीनन बात है, इस मुल्क ने तो आगे बढ़ना है। ये तो मुमकिन नहीं है कि मुल्क आगे ना बढ़ेगा, लेकिन बात यह है कि इस मुल्क ने जब आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको वापस बैरकों में जाना पड़ेगा। इमरान खान का आपको मशगूल होना चाहिए कि इमरान खान ने उस बैरकों पर जाने के लिए आपके लिए सिर्फ रास्ता नहीं बनाया, पगडंडियां नहीं बनाई, बल्कि 4 लेन हाईवे बना दिए। तो अब आप पर डिपेंड है कि आप किस रफ्तार से वापस जाना चाहते हैं, आपको जाना तो पड़ेगा। और इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम का जो कसूरवार है वो हम जानते हैं कौन है। एक जहनी मरीज शख्स जो है वो इस मुल्क के ऊपर जिस तरह से उस इक़्तिदार में बैठा हुआ है, और जिसको इसके अलावा अपने अलावा कोई और चीज़ नहीं नजर आती, एक अपनी अना के उसमें उसने पूरे मुल्क का जो है वो जिस तरह से हाल कर दिया है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इन तमाम जालिमों का अल्लाह ताला जालिमों से हिसाब लेकर रहेगा इंशाल्लाह। और जालिम और मजलूम कभी एक बराबर नहीं होते। इस जुल्म के खिलाफ जब तक बोल सकते हैं, जहां तक बोल सकते हैं, जिस फोरम पर बोल सकते हैं, जरूर बोलिएगा। सवाल कीजिए, पूछिए इनसे, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने हमसायों में, जहां कहीं पर भी कोई वर्दी वाला देखे उनसे पूछें कि हमें बताएं रिस्पेक्टफुली कि आप लोगों ने गोली क्यों चलाई, आपके महकमे ने गोली चलाई, आपके किसी भाई ने गोली चलाई, आपके किसी और अफसर ने चलाई। जिस तरह वो कहते हैं ना पेटी भाई हमारे, आपके पेटी भाई ने गोली चलाई। पूछिए कि आपने गोली क्यों चलाई। जितनी माएँ हैं वो अपने बच्चों से पूछेंगे, बेटा अगर उनके बच्चे जो हैं इस तरह की किसी भी महकमे में है, जो वर्दी पहनते हैं, तो उनसे पूछें कि आपने गोली क्यों चलाई। अगर कोई बच्चे तो अपने बाप से पूछें, बहनें अपने भाइयों से पूछें, और जो खवातीन हैं वो अपने खामदों से पूछें। ये सवाल करें इन लोगों से। ये कोई सवाल एक जमात का नहीं है, ये इमरान खान का नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। आपने निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों के ऊपर आपने गोलियां चलाई हैं, तो ये रियासत नहीं हो सकती। ये एक माफिया, ये ड्रग कार्टेल है, और इसे हमें छुटकारा हासिल करना। तो हम लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।